نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اما بعد محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنی کلام قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے اپنے اوپر رکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر تحریف، رد و بدل یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کفار نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ اس قرآن کے اندر لفظی طور پر تحریف کی جائے، اس کے اندر تبدیلی کی جائے، لیکن وہ قرآن مقدس کے اندر تبدیلی نہ کر سکے، نہ تحریف کر سکے۔ ہاں، کچھ باطل قسم کے لوگ ایسے ضرور ابھرے جنہوں نے اس قرآن مقدس کے الفاظ کو تو بدلنا چاہا لیکن نہ بدل سکے، لیکن اس کے معانی کے اندر تحریف کر کے ایسا ایک دروازہ کھولا جس کے اندر وہ اعلیٰ حضرت جا کے بن گئے۔ یعنی تحریف کے اندر بھی وہ اعلیٰ حضرت بنے اور تحریف میں ایسے شاہکار بنے کہ ان کو دوسرے لوگوں نے تو کہا ہی صحیح کہ آپ نے غلط کیا ہے، ان کے اپنے لوگوں نے بھی ان کو کہا کہ آپ کی یہ ساری کاوش غلط ہے، یہ قابل رد ہے، یہ قابل تردید ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا اعلیٰ حضرت کا ایک ترجمہ ہے جس کو کنز الایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ کنز الایمان ان کے اپنے علماء کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے، جس کو یہ آج کل یہ بھی کہتے ہیں ہست قرآن بر زبان اردوی، کہ یہ اردو زبان میں اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ بعض ایسے بھی نظر آئے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر قرآن اس زبان میں نازل ہوتا تو وہ کنز الایمان ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اتنی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن جب اس پہ رد کرنے کی بات آتی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کی بھی خوب ٹھکائی کر کے رد کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سید حفیظ البرکات شاہ صاحب جو پیر کرم شاہ صاحب الازہری کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک ترجمہ کنز الایمان کو اپنے مکتبے سے چھاپا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ جو ہے نا اضافات بھی کیے ہیں، آخر کے اندر کوئی تقابل بھی چھاپا ہے، اور آخر کے اندر کچھ جو ہے نا وہ مختلف قسم کے عنوان سے مضامین چھاپے ہیں۔ تو ایک عنوان سے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے کچھ الفاظ موجودہ اردو میں عام مروج نہیں ہیں اور عوام الناس کو انہیں سمجھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کنز الایمان صفحہ 1142۔ تو یہ بات خود انہوں نے مان لی کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس دور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کاظمی صاحب نے ایک ترجمہ لکھا ہے البیان کے نام سے، اسی ترجمہ کے متعلق یہ بھی لکھا ہے، یعنی البیان ان کا ترجمہ قرآن ہے، اور اس کے شروع میں الاعتذار کے نام سے ایک مقدمہ کی صورت میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسی میں یعنی کنز الایمان میں ایسے الفاظ بھی موجود ہیں جن کا استعمال آج کل محاورات میں متروک ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک تیسرے آدمی اٹھے جن کو عزیز احمد قادری بدایونی کہتے ہیں، یہ رضا خانیت میں اپنا نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک تیسری بات کہہ ڈالی، اور وہ بھی اپنا ترجمہ قادری کے شروع کے اندر ایک مطلب یہ ہے کہ مقدمہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں وہ بھی ایک بات لکھتے ہیں کہ چونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ترجمہ میں ترجمہ میں کچھ الفاظ فارسی و عربی اور پرانی اردو ترکیبوں پر مشتمل تھے جو پاکستان کے عام مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے، اسی وجہ سے لوگ پوری طرح ترجمہ نہ سمجھ پاتے تھے۔ یہ ترجمہ قادری کے شروع میں جناب عزیز احمد قادری بدایونی لکھ رہے ہیں۔ تو ان بریلوی یہ جید علماء ہیں، کوئی عام للو پنجو آدمی نہیں ہے کہ جن کی بات کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ پیر کرم شاہ بھیروی کا صاحبزادہ اور سعید احمد کاظمی جس کو غزالی دورہ اور رازی زماں اور کیا بلا بلا کہتے ہیں، یہ دوسرا وہ ہے، اور تیسرا عزیز احمد قادری بدایونی جس کی توثیق اور تائید جناب عبدالحکیم شرف قادری کرتا ہے۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ترجمہ کنز الایمان آج کے دور کے اندر یہ بالکل قابل استعمال نہیں ہے، یہ متروک ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ اس کے اندر بہت
بہت کچھ خرابیاں متروکات الفاظ ہیں اردو کے، ایسی جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ پرانی اردو کے الفاظ ہیں، فارسی کے الفاظ ہیں اور پرانی ترکیبوں پر مشتمل الفاظ ہیں. باہر کے یہ بریلوی حضرات خود ہی اس ترجمے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا آپ خود ہی دیکھیں کہ یہ ترجمہ ایسا تھا کہ اہل عرب نے ریاض سے ایک فتویٰ صادر ہوا کہ اس ترجمہ کنز الایمان کو جلا دیا جائے. یہ بات انوار رضا کے اندر موجود ہے کہ اس کنز الایمان نامی ترجمہ کو جلا دیا جائے، یہ ترجمہ اس قابل نہیں ہے. اور بریلویوں کو بڑی اس پہ تکلیف ہوئی اور یہاں سے خواجہ حمید الدین سیالوی نے ایک خط لکھا جو اہل عرب حضرات کو کہا کہ جناب جی آپ لوگوں نے یہ ترجمے کے متعلق کہہ دیا ہے کہ اس کو جلا دینا چاہیے، حالانکہ اس میں بڑے بڑے مشائخ کی تاریخ، انہی کی اولاد جو قرآن کی سمجھ بوجھ رکھنے والی ہے وہ اس ترجمے کے متعلق کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ترجمہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے، اس کے اندر کفر و شرک و بدعات اور یہ کچھ ہے، اس وجہ سے اس کو جلا دینا چاہیے. تو بہر کیف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ترجمہ کنز الایمان کے متعلق امت مسلمہ میں سے اکثریت یعنی عرب اور عجم اس بات کے قائل ہیں کہ اس ترجمہ کنز الایمان کو جلا دینا چاہیے. اور بریلوی اس پہ بڑے جناب سیخ پا ہوئے، زور و شور سے انہوں نے جناب کانفرنس کی کہ کسی طرح یہ ہمارا جو ایک مطلب ہمارے منہ کے اوپر ایک بدنما داغ لگا ہوا ہے یہ دھل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا رسوا کیا کہ عرب والوں نے اس بات کو ٹھوک کے رد کیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس ترجمے کو امت مسلمہ اپنے پاس رکھے، پڑھے، سنے، سمجھے اور اس پہ عمل کرے. میں اسی بات کو لے کے آگے چلوں گا کہ رضا خانی حضرات اس ترجمہ کنز الایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلا سورہ فتح کی جو آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اس آیت کے متعلق ایک ان کے بزرگ ہیں سید محمد مدنی اشرفی جیلانی کچھوچھی، ان کی ایک کتاب، انہوں نے ایک کتاب کے اوپر اپنا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مضمون لکھا ہے، کتاب لکھی ہوئی ہے التصدیقات لدفع التلبیسات. یہ کتاب ملتان سے چھپی ہے اور احمد سعید کاظمی صاحب ان کے مطلب یہ ماننے والوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے. اس کتاب کے غالباً صفحہ نمبر 59 پہ لکھا ہوا ہے. یہ کتاب ملتان سے چھپی، اس کے صفحہ 59 پہ جناب مدنی اشرفی جیلانی کچھوچوی صاحب یعنی اس آیت کے فتح کے ترجمہ میں کنز الایمان میں ذنبک سے مراد ذنب المؤمنین لیا ہے. یہ توجیہ صرف یہی نہیں کہ ظاہر نظم قرآنی سے ہٹ کر ہے بلکہ آیت کریمہ کی شان نزول سے بھی کوئی مطابقت نہیں رکھتی. نیز اس آیت کو سن کر صحابہ کرام نے جو سمجھا، پھر رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جس سمجھنے کی صحت کی خاموش تائید فرمائی اور پھر وحی الہی سے جس فہم کی صحت کی توثیق ہو گئی، یہ توجیہ اس سے بھی میل نہیں کھاتی. تو دیکھیے سید محمد اشرفی مدنی کچھوچوی جیلانی صاحب یہ بات لکھ گئے اپنی تحریر کے اندر کہ اعلیٰ حضرت نے جو اس موقع کے اوپر ایک مطلب یہ ہے کہ توجیہ کی ہے وہ قرآن کی نص سے میل کھاتی نہیں ہے، نہ قرآن کے نظم اور سیاق و سباق سے اس کا تعلق ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فہم امت کو دیا، صحابہ نے جو فہم لیا اس فہم سے بھی میل نہیں کھاتی. تو معلوم ہو گیا کہ یہ کنز الایمان کی جو اعلیٰ حضرت نے یہ توجیہ کی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کے اندر، یہ بالکل سرے سے درست نہیں ہے. اور میں آپ کو غلام رسول سعیدی صاحب کے پاس لے چلتا ہوں جو انہوں نے یہ انوار کنز الایمان کے اندر، انوار کنز الایمان والوں نے ان کی ساری باتیں چھاپی ہے جو انہوں نے مختلف جگہ کے اوپر لکھا ہے کہ جناب یہ ترجمہ تو صحیح احادیث کے خلاف ہے، یہ ترجمہ عقلاً مخدوش ہے، یہ ترجمہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہے. اور انہوں نے سعیدی صاحب جو ان کے ایک بڑے مسلم عالم ہیں غلام رسول سعیدی، انہوں نے مسلم شریف کی اپنی 7 جلدوں کے اندر جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو رگڑ دیا ہے کہ یہ ترجمہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو صحیح کہا جا سکے، یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، یہ کئی احادیث کے خلاف ہے. اس ترجمے کا رد سعیدی صاحب نے بھی کر دیا. تو جب سعیدی صاحب جیسا ان کا بڑا معتبر عالم
جو ہے نا اپنی کتاب صحیح شرح مسلم کے اندر کافی جگہ اعلی حضرت کے ترجمے کو رد کیا ہے، تو ان انوار کنز الایمان والوں نے وہ ساری جگہ جو ہیں وہ اکٹھی کر کے ایک جگہ مطلب یہ لکھ دی ہے کہ سعیدی صاحب نے مختلف جگہ اعلی حضرت کے ترجمے کے متعلق یہ لکھا ہے کہ صحیح نہیں ہے، احادیث کے خلاف ہے، عقلاً مخدوش ہے، اور مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے فہم کے خلاف ہے، اور امت اور تابعین یعنی جو بھی ہے انہوں نے سارا کچھ اس کا لکھ دیا ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اب آگے چلیے، ان کا ایک مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب جو ان کے مفتی اعظم پاکستان اور اپنے آپ کو بہت کچھ کہا کرتے تھے، اعلی حضرت نے ایک ترجمہ لکھا، یہ قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج۔ اس ترجمے کے متعلق سعیدی صاحب ان کے جو ہے نا مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب یہ لکھتے ہیں، پہلے اعلی حضرت کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو۔ اس ترجمے کے متعلق مفتی اقتدار احمد نعیمی صفحہ 29 پہ لکھتے ہیں کہ اس ترجمے کے متعلق مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہر اعتبار سے نامناسب ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ ترجمہ ہر اعتبار سے نامناسب ہے، نہ تو قرآن مجید میں اس کی گنجائش ہے، نہ یہ کسی لفظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ مہر زوجہ کے جو اصول و ضوابط ہے یہ یا شرائط ہیں، یہ ترجمہ ان کے بھی خلاف ہے، علاوہ عظیم فقہ حنفی کے بھی خلاف ہے۔ تنقیدات علی مطبوعات صفحہ نمبر 29 ہے، اس کے اندر مفتی اقتدار نعیمی نے ٹھوک کے اعلی حضرت پہ فتویٰ لگایا ہے کہ اعلی حضرت کو پتہ ہی نہیں ہے فقہ حنفی کے اصول و ضوابط کا، پتہ نہیں کہاں کا اعلی حضرت تھا ہے جی۔ اور مفتی اقتدار نعیمی نے واقع ہی افتاء کا حق ادا کر کے صحیح اعلی حضرت کی جو ہے نا وہ خبر لی ہے۔ اور اچھا ان کے والد صاحب کو دیکھیے، اعلی حضرت نے ایک ترجمہ لکھا ہے اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم۔ اس کے ترجمے میں اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ مصر سے مراد خاص مصر کا قول بھی ہو سکتا ہے، دونوں مطلب یہ انہوں نے قول لکھے ہیں، مصر سے عام شہر بھی مراد لیا ہے اور مصر سے خاص مصر بھی مراد لیا ہے۔ اعلی حضرت کے ترجمے میں اسی طرح ہے۔ اب دیکھیے مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ 374 کے اندر مفتی احمد یار نعیمی نے تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 374 کے اوپر کیا لکھا ہے، وہ اس قول کو کہ اس سے خاص مصر مراد لیا جائے رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے۔ صاف لکھا ہے انہوں نے کہ یہ ضعیف قول ہے، یہ قول ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اعلی حضرت نے جو یہ لکھا کہ خاص مصر میں چلے جاؤ یا تم عام کسی شہر میں چلے جاؤ، تو مفتی احمد یار نعیمی نے کہا کہ یہ بات بالکل ضعیف ہے کہ اس سے خاص شہر مراد لیا جائے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور انہوں نے آگے آیات لکھی ہے کہ یہ ترجمہ ان آیات کے خلاف جا کے بنتا ہے۔ تو اعلی حضرت پتہ نہیں کس نشے میں تھے ترجمہ لکھتے ہوئے، اعلی حضرت نے پتہ نہیں کیا پی رکھا تھا ترجمہ کرتے ہوئے، بس ایک ذیل میں تھی کہ جناب میں ترجمہ لکھا ہے۔ اور مزے کی بات میں یہ بھی کہتا چلا جاؤں کہ اعلی حضرت نے یہ جو ترجمہ لکھا ہے، اعلی حضرت نے نہ تو پرانی تصانیف کا مطالعہ رکھا، سامنے پرانی کتابوں کو رکھا ہے، نہ پرانے تراجم کو سامنے رکھا، نہ ما قبل کی تفاسیر کو سامنے رکھا، نہ ما قبل کے مترجمین کی رائے کو سامنے رکھا، بلکہ اعلی حضرت اپنی طرف سے ایک فی البدی ترجمہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کو رضا خانی بڑا فخر محسوس کر دی، واہ بھائی واہ، کیا کیا انہوں نے باتیں کر دی، اور بے وقوفوں باتیں نہیں کی، چبلے ماری ہیں اس نے، جن کو تمہارے اپنے اکابر رو رہے ہیں کہ جناب یہ غلطی کی ہے، وہ غلطی کی ہے، وہ غلطی کی ہے۔ کیوں غلطیاں کی ہیں؟ اس واسطے کہ ان کی انوار رضا میں بھی یہ بات موجود ہے، انوار کنز الایمان میں بھی یہ بات موجود ہے، براہین صادق میں بھی یہ بات موجود ہے، اور بڑے بڑے ان کے علماء نے لکھا ہے۔ اعلی حضرت نے کہا تھا کہ میرے پاس مستقل کوئی وقت نہیں ہے ترجمہ کرنے کے لیے، ہاں جو سونے کا وقت ہو اس وقت میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں ترجمہ لکھوا دوں گا۔ حیرت کی بات ہے، سونے کے وقت بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، سونے کے وقت سارے دن کے کام کاج کا تھکا ہوا تھکا ماندہ آدمی ہوتا ہے، جو بندہ آرام کر کے اپنے ذہن کو سکون دیتا ہے، لیکن اعلی حضرت کو دیکھیے کہ یہ اس وقت جب تھکاوٹ سے
بدن چور و چور ہو چکا ہے، اس وقت بیٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ اعلیٰ حضرت صاحب آپ کی شان بھی بڑی عجیب ہے کہ قرآن کی خدمت بھی اس وقت سارا دن کیا کرتے تھے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو شیطان کے ساتھ مل کے حقہ خوری کیا کرتے تھے، حقے کی بڑ بڑ کرنا، اور پھر ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حقہ ہے یہ شیطان کے، اس کا جو لمبا کانا ہے وہ شیطان کا ذکر ہے۔ تو خان صاحب یہ جو سارا دن اس کو منہ میں لیے بیٹھے ہیں، دیکھو قرآن کے لیے وقت وہ نکالا جو آرام کا وقت ہے کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے، اس وقت آپ آیا کیجئے، اور سارا دن کیا کرتے ہیں، شیطان کا نفس منہ میں لیے وہ اور اس میں بڑے خوش بیٹھے ہیں، واہ بھائی واہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ تحفہ تیری اس مطلب یہ اعلیٰ حضرتی پہ اور تیری اس سوچ پہ کہ سارا دن شیطان کے ساتھ مل کے حقہ خوری کے لیے تو وقت ہے، لیکن رب العالمین کی کلام اور اللہ رب العالمین کی کتاب کے ترجمے کے لیے کہتا ہے جو آرام کا وقت، اپنی طرف سے ایک فل بدی ترجمہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو رضا خانی بڑا فخر محسوس کر دی، واہ بھائی واہ کیا کیا انہوں نے باتیں کر دی، اور بے وقوفوں باتیں نہیں کی، چبرے ماری ہیں اس نے، جن کو تمہارے اپنے اکابر رو رہے ہیں کہ جناب یہ غلطی کی ہے، وہ غلطی کی ہے، وہ غلطی کی ہے، کیوں غلطیاں کی ہیں، اس واسطے کہ ان کی انوار رضا میں بھی یہ بات موجود ہے، انوار کنز الایمان میں بھی یہ بات موجود ہے، براہین صادق میں بھی یہ بات موجود ہے، اور بڑے بڑے ان کے علماء نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ میرے پاس مستقل کوئی وقت نہیں ہے ترجمہ کرنے کے لیے، ہاں جو سونے کا وقت ہو اس وقت میرے پاس آ جائے کرو، میں تمہیں ترجمہ لکھوا دوں گا۔ حیرت کی بات ہے، سونے کے وقت بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، سونے کے وقت سارے دن کے کام کاج کا تھکا ہوا تھکا ماندہ آدمی ہوتا ہے جو بندہ آرام کر کے اپنے ذہن کو سکون دیتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھیے کہ یہ اس وقت جب تھکاوٹ سے بدن چور و چور ہو چکا ہے، اس وقت بیٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ اعلیٰ حضرت صاحب آپ کی شان بھی بڑی عجیب ہے کہ قرآن کی خدمت بھی اس وقت سارا دن کیا کرتے تھے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو شیطان کے ساتھ مل کے حقہ خوری کیا کرتے تھے، حقے کی بڑ بڑ کرنا، اور پھر ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حقہ ہے یہ شیطان کے، اس کا جو لمبا کانا ہے وہ شیطان کا ذکر ہے۔ تو خان صاحب یہ جو سارا دن اس کو منہ میں لیے بیٹھے ہیں، دیکھو قرآن کے لیے وقت وہ نکالا جو آرام کا وقت ہے کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے، اس وقت آپ آیا کیجئے، اور سارا دن کیا کرتے ہیں، شیطان کا نفس منہ میں لیے وہ اور اس میں بڑے خوش بیٹھے ہیں، واہ بھائی واہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ تحفہ تیری اس مطلب یہ اعلیٰ حضرتی پہ اور تیری اس سوچ پہ کہ سارا دن شیطان کے ساتھ مل کے حقہ خوری کے لیے تو وقت ہے، لیکن رب العالمین کی کلام اور اللہ رب العالمین کی کتاب کے ترجمے کے لیے کہتا ہے جو آرام کا وقت ہو نا اس وقت آ جائے کرو، یا کلولے کے وقت اس کا ترجمہ کر لیں۔ اچھا آگے چلیے، آگے میں اعلیٰ حضرت کے اس ترجمے کو لے کے چلتا ہوں۔ اچھا اس بات کو آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ ترجمہ کیا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ آپ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ملاحظہ فرمائیے، اعلیٰ حضرت کا بھی یہی ترجمہ ہے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یہ کیا ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ کیا ہے، تو فرماؤ میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں۔ اب اس ترجمے میں کیا خرابی ہے میں نہیں کہتا۔ کرنل انور مدنی صاحب ان کی ایک کتاب ہے صاحب کلی علم غیب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 60 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عموماً علماء کرام اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ سنیے کہ کرنل صاحب یہ ایسا بد دماغ نکلا، چنگی ریت اعلیٰ حضرت کی ٹکور کی تھی۔ سنیا کہتے ہیں کہ عموماً علماء کرام اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، ان کو جملے کی ترکیب نحوی کا بھی پتہ نہیں، آیت میں لکم کی لام کو بھول جاتے ہیں اور پھر ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ آپ بتلائیے خان صاحب کا ترجمہ اسی جیسا نہیں ہے؟ کرنل صاحب کیوں آپ بھول گئے؟ شاید وہ سلوٹ مار مار کے تو بیجا صاف ہو گیا تیرا، تو نے ایسی ضرب لگائی کہ اعلیٰ حضرت بھی صاف ہو گیا اور اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ بھی غلط جا کے ٹھہرا۔ اور آگے انہوں نے کرنل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ لکم کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے، تم سے نہیں کہتا، لکم کا یہ معنی نہیں بلکہ کہا ہے کہ لکم کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے میرے پاس خزانے نہیں ہیں۔
یعنی میں یہ تم سے نہیں کہتا کہ یہ ترجمہ نہیں کرنا، بلکہ کہتا ہے کہ یہ کہنا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے۔ اعلی حضرت کی غلطی کرنل صاحب نے ٹھیک پکڑی اور اعلی حضرت کو وہ چوٹ لگائی کہ شاید قبر کے اندر بھی اس کا ڈھانچہ کانپ گیا ہوگا کہ کرنل مدنی صاحب ویسے ہے تو عقل سے پیدل دنیا میں، اس نے کسی بریلوی کو بھی معاف نہیں کیا، کاظمی کو پکڑا تو اس کو کافر کر دیا، ادھر ابو داؤد مولوی روڈے کو پکڑا تو اس کو پکڑ کے لین سے اتار دیا، اور اگر اس نے پکڑا ہے کسی اور کو تو جناب جو اس کے ہاتھ آیا اس نے سب کا صفایا کرتا۔ ویسے اچھا کیا۔ ان رضا خانیوں کی شان یہی ہے، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھا ہے تحقیق حق کے اخیر کے اندر کہ اہل بدعت کی یہ عادت ہے اور نشانی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہتے ہیں۔ ویسے خوب کھیل کھیلا اس کرنل انور مدنی صاحب نے۔ باہر کیف ہم آگے چلتے ہیں کہ اعلی حضرت کے ترجمے میں کیا کیا گل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اعلی حضرت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ اور ان کے کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا۔ اور آپ دیکھیے ناظرین کرام کہ کبھی دشمن بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنے دشمن کو شہید کر دیا۔ کبھی دشمن یہ کہے گا، یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے نا، کیا وہ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو شہید کر دیا؟ اعلیٰ حضرت نے قرآن پہ جھوٹ بولا، اور پھر اس کے جناب مؤیدین اٹھے، اس کے جو ہے نا موفقین اٹھے، اس کو جناب مسندین اٹھے، اس کو ٹیک دینے والے کہنے لگے جناب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تو کتنا اچھا ہے کہ تم سب نے کیا ہے کہ قتل کیا، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ شہید کا کر دیا ہے۔ اور ظالم، اگر تو اعلیٰ حضرت کا سارا ترجمہ دیکھ لیتا تیری عقل ٹھکانے آ جاتی کہ اعلیٰ حضرت نے اگر ایک جگہ معنی شہید کا کیا تو کئی جگہ قتل کا بھی تو معنی کیا نا۔ میں تجھ کو دکھاتا ہوں، میں تیرے سامنے سارے دلائل رکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اسی کنز الایمان کے اندر کئی جگہ انبیاء کے لیے قتل کا لفظ کیا ہے۔ اگر انبیاء کے لیے قتل کا لفظ لانا بے ادبی تھا تو پھر اس کو بے ادب کہنا کہ اعلیٰ حضرت بے ادب ٹھہرا، اگر گستاخی ہے تو پھر اس کو گستاخ پھر اس کو کہہ دے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ کیوں؟ ایک جگہ تو جناب نبی کے لیے شہید کا لفظ لکھتا ہے، باقی جگہ انہوں موت پہنچ دیا جو لکھے آتا ہے اتھے کیوں قتل کا لفظ لکھے؟ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اسی سورہ نساء کی 157 آیت، اس کے آگے وما قتلوہ وما صلبوہ، اس کے اندر قتل کا معنی شہید نہیں کیا بلکہ قتل کا معنی قتل کیا ہے۔ تو اب جو آدمی یہ کہے، اب ترجمہ اس کے اوپر تبصرہ کرنے والوں نے جناب یہ کہا، مثلا یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس تسکین الجنان فی محاسن کنز الایمان، اس کتاب کے صفحہ 114 پہ مولوی عبد الرزاق بھترالوی صاحب وہ جناب ایک عجیب بات لکھتے ہیں کہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ کون سا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے، ادب و احترام پر دار ہے، جس میں شہید ہونے کا ذکر ہے یا مارا جانا قتل ہو جانے کا ذکر ہے، تو یقیناً یہ ترجمہ بہتر ہے، یہ اہل دانش پر مخفی نہیں۔ صفحہ 114 اس کے اوپر اس نے گویا کہ یہ بہت بڑا مونچھوں کو تاؤ دے کے اور بڑا جناب حلوے والے ہاتھ صاف کرتے لکھے گئے جناب حضرت نے ترجمہ جو شہید کا کیا ہے، اس سے اعلیٰ حضرت کی بڑی شان چمکی ہے کہ دیکھو کتنا ادب کا ترجمہ کیا ہے، اور صاف پتہ چل جاتا ہے کہ شہید کے معنی کے اندر ادب ہے جی، اور جو دیوبندی اور دوسرے مترجمین نے مارا جانا اور قتل کا معنی کیا ہے تو وہ ذرا ادب سے خالی ہے۔ آپ بھترالوی صاحب میں تجھے دکھاتا ہوں، اپنے اسی ابو جان کے کنز الایمان کی اسی آیت کو دیکھ لیتا تیری عقل صاف ہو جاتی۔ اس نے نبی کے لیے آگے قتل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آگے دیکھ سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 اقتلوا یوسف کے اندر صاف سیدنا یوسف کے لیے قتل کا معنی کیا ہے۔ تو جو وہ گرفت تو ہم پہ کر رہا تھا فٹ تیرے باب اعلیٰ حضرت پہ ہو گئی۔ آگے میں تجھ کو دکھاتا ہوں سورہ مومن کی آیت نمبر 26 وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس آیت میں بھی اس نے قتل کا معنی مار ڈالنے کا کیا ہے۔ تو مجھے بتلائیے کہ کیا یہاں انبیاء کے لیے قتل کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا؟
ضرور ہوا تھا، لیکن اعلی حضرت پتہ نہیں کیا وہ حقہ خوری کی وہ جو ان کی عادت تھی نا، بس اس کے اندر بیٹھے رہتے تھے۔ اور دوسری بات کہ یہ ترجمہ کروایا سونے کے وقت ہے، جب بندہ آدھا اونگ رہا ہوتا ہے آدھا سو رہا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، نشیہ کی طرح کہ نکلنا بھی گئے۔ تو دیکھو کسی جگہ تو بات ٹھکانے کی کہہ گئے اور کسی جگہ جناب بالکل چبلے مار دی۔ یہ میرے بقول نہیں، یہ کس کے بقول؟ بھوت رالوی صاحب ہے، بھوت برکشا مولانا بھوت رالوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بات ایسے ہے اور ویسے ہے۔ دیکھیے میں آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں، اسی سورہ مومن کی آیت نمبر 26، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اس اقتل موسیٰ کے اندر بھی قتل کروں کا معنی اس نے کیا ہے۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 20، قال یا موسیٰ ان المرء یأتمرون بک لیقتلوک، اس کے اندر بھی انہوں نے معنی قتل کا کیا ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 150، قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اس میں بھی مجھے مار ڈالنے کا ترجمہ کیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اس میں بھی کنز ایمان والے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں ہلاک کر دینے کا معنی کیا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر بھترالوی صاحب یہ عظمت کی بات تھی تو پھر آپ کے بابا جی نے ایک جگہ تو عظمت کو کمایا اور دوسری جگہ مکاللہ کھٹیا اس نے، تیرے بقول، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تیرے بقول تو نے جو تسکین الجنان لکھ کے یہ کہا ہے کہ جناب بڑی اس کے اندر محاسن ہے، تو پھر اسی تسکین الجنان سے یہ ثابت ہوتا ہے ایک جگہ تا چنگا ترجمہ کی تو باقی جگہ مکاللہ والے اصل، یہی کہو گے نا تیرے بقول۔ میری اپنی طرف سے یہ کوئی بات نہیں ہے، میں تیری ہی بات کو پکڑ کے تشریح کر رہا ہوں۔ تو باہر کہ یہ اعلی حضرت کی یہاں ایک غلطی کو پکڑا گیا۔ اچھا آپ آگے آئیے، حفیظ البرکات شاہ نے یہ جو ترجمہ کنز ایمان کو ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں سے چھاپا ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 1100، اس کتاب کے صفحہ نمبر 1100 پہ، یعنی کنز ایمان جو ضیاء القرآن والوں نے چھاپا ہے اس کے صفحہ 1100 پہ انہوں نے عجیب بات لکھی ہے۔ حفیظ البرکات شاہ صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صیغہ واحد حاضر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ واحد حاضر میں مخاطب فرمایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ترجمہ کرتے وقت اردو میں وہی الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اردو زبان میں تو کہہ کر بڑے کو مخاطب کرنا گستاخی ہے، اور آگے لکھ بھی دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کس نے لکھا؟ حفیظ البرکات شاہ، جو ان کا اپنا جید آدمی ہے، جو پیر کرم شاہ الازہری بھیروی صاحب کا صاحبزادہ ہے۔ اچھا آپ آگے آئیے اور اس کو دیکھیے کہ یہ جناب اعلی حضرت کے والد صاحب، ان کی کتاب ہے اصول الرشاد، اس کے صفحہ 228 پہ اعلی حضرت کے والد صاحب نے صفحہ 228 پہ کتاب اصول الرشاد کے ایک اصول لکھا ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمہ کنز ایمان میں کہاں کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ کر خطاب کیا۔ اب آپ دیکھیے آیت سورہ بقرہ کی 273 نمبر ہے، تعرفہم بسیماہم، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، کنز ایمان کا ترجمہ ہے۔ نمبر 2 سورہ یونس کی آیت نمبر 106، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر ایسا تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا، تو ظالموں سے ہوگا۔ اچھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس
ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ کنز الایمان ترجمہ ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 51 میں دیکھو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، کسی طرح تو دیکھے جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے۔ اچھا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ نہ بنا سکے گا۔ کنز الایمان ہے۔ اچھا، سورہ انفال کی آیت نمبر 50 دیکھیے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ الْآیَةُ، کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں۔ یہ کنز الایمان ہے جناب، اس کو دیکھیے۔ اچھا، سورہ روم کی آیت نمبر 48، اللہ الذی یرسل الریاح الی آخرہ الآیہ، اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلاتا ہے آسمان میں جیسا چاہے اور اسے پارا پارا کر دیتا ہے، تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے میل نکل رہا ہے۔ یہ کنز الایمان دیکھیے۔ اچھا، سورہ زمر کی آیت نمبر 21 دیکھیے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ یہ کنز الایمان کو دیکھیے۔ اچھا، سورہ القارعہ کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 10، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کے لیے تو کہہ کے خطاب کیا ہے۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں بھی ایسا کیا ہے، سورہ مرسلات کی آیت نمبر 14 میں بھی کیا ہے، سورہ دہر کی آیت نمبر 19 میں بھی ایسا کیا ہے، سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 میں کیا ہے، سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 5 میں ایسا کیا ہے۔ تو یہ 15 جگہ میں نے عرض کر دی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بقول اعلیٰ حضرت، بقول مفتی اقتدار احمد نعیمی، اعلیٰ حضرت اور ابو جہل اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اور بقول اعلیٰ حضرت کے ابا جان کہ اعلیٰ حضرت بے ادب ہے، گستاخ ہے، بےہودہ گو ہے، گناہ گار ہے۔ تو یہ 15 جگہ میں نے عرض کر دی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بقول اعلیٰ حضرت، بقول مفتی اقتدار احمد نعیمی، اعلیٰ حضرت اور ابو جہل اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اور بقول اعلیٰ حضرت کے ابا جان کہ اعلیٰ حضرت بے ادب ہے، گستاخ ہے، بےہودہ گو ہے، گناہ گار ہے، اور اس کا ترجمہ اس لائق ہے کہ اس کو تعزیر کیا جائے۔ یہ اس کے اعلیٰ حضرت ابو جان، اس کے اعلیٰ حضرت کے ابو جان نقی علی خان نے اپنی کتاب اصول الرشاد کے صفحہ 228 کے اندر لکھا ہے کہ اس آدمی کو تعزیر کی جائے، یعنی کھلنے والے جامنے کے اعلیٰ حضرت رو۔ اور میں یہ کہتا ہوں ہونا ضرور چاہیے اس اعلیٰ حضرت کے ساتھ ایسا حجم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کرے، اور یہ ان کے اپنے گھر کے فتاوی کی روشنی میں یہ اس لائق ہے۔ تو آپ بتلائیے کہ یہ کنز الایمان ہوا یا کنز الشیطان ہوا؟ کنز الایمان اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ میرے نزدیک نہیں، یہ میں نے 3 جید عالم ان کے پیش کر دیے، حفیظ البرکات شاہ ان کے ضیاء القرآن کا مالک، اور ان کے نقی علی خان کو میں نے پیش کیا۔ نقی علی خان ان کا سب سے بڑا پروپ ہے، اور اس اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے اس اصول الرشاد کے مقدمہ اور اس کے شروع کے اندر لکھے ہوئے حالات، اس کے اندر اعلیٰ حضرت صاحب کے جو ہے نا وہ پیش کیے گئے ہیں، مطلب ایک قلم سے، کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرا ابا تو معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے ابے پہ تو کلی اعتماد کر لینا چاہیے، اس کی ہر بات پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت خود اس اصول الرشاد کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا گیا کہ اس کا ضرور مطالعہ کرو، بڑی عمدہ کتاب ہے، وہابیت کے رد میں بڑی اکسیر ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کتاب کی تقریر، جس کی تائید اعلیٰ حضرت بھی کرے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو حضور کے لیے تو کا لفظ استعمال کرے کھلیاں دے لائے کے بات اعلیٰ حضرت نو کھلنے لگنے چاہیے نہیں لگنے چاہیے، ایدی چنگی ٹکور ہونی چاہیے۔ اچھا آگے چلیے، آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ 15 جگہ میں نے عرض کر دی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہ ہوں گی، اگر تلاش کی جائے تو مل جائیں گی۔ باہر کیف اب آئیے، اعلیٰ حضرت نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 23 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو۔
یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ کیا کہا، اے میری قوم۔ اب آپ آئیے کہ اس کے اندر خرابی کیا ہے، تو میں اس کے متعلق کچھ اپنی طرف سے عرض کرنا نہیں چاہتا، میں کاظمی صاحب کی بات ہی لاتا ہوں سامنے۔ کاظمی صاحب نے ترجمہ البیان کے شروع میں اعتذار کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے، اس اعتذار کے اندر لکھتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں سنیے، وہ لکھتے ہیں کہ لفظ قوم سے متحدہ قومیت کے نو ایجاد نظریے کی طرف ذہن بھٹک سکتا تھا، اور یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ جب کفار و مشرکین انبیاء علیہ السلام کی قوم قرار پا سکتے ہیں تو ہندو اور مسلم ایک قوم کیوں نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے لکھتی ہے، یہ حقیقت ہے کہ متحدہ قومیت کا تصور پاکستان سے متصادم ہی نہیں بلکہ پاکستان کی اساس کو منہدم کر دینے کے مترادف ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کاظمی صاحب کی اس بات کو آپ اگر دیکھیں تو اس سے یہ بات روزے روشن کی طرح ثابت ہوتی ہے کہ کاظمی صاحب کے اس مطلب یہ ہے قول سے، اور کاظمی صاحب کے اس مطلب اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت نے جو اے میری قوم کے عنوان سے ترجمہ کیا ہے، اس سے وہ پاکستان کی اساس بھی منہدم ہوتی ہے۔ پاکستان کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دو قومی نظریے کا نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کے حصول کے لیے، اعلیٰ حضرت کیا یہ ترجمہ اس حصول کے بھی خلاف ہے؟ پاکستان کا بھی مخالف ہوا، پاکستان کے لیے دو قومی نظریے کا جو نعرہ لگا تھا اس کا بھی مخالف چلتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، کاظمی صاحب نے خود یہ ترجمہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اے میری قوم کی بجائے اے میرے مخاطب لوگوں وغیرہ وغیرہ ترجمہ کر کے اس بات کو لیا ہے۔ تو بھائی آپ اس بات کو دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو ہے اس موقع پر کاظمی صاحب نے رد کر کے اڑا دیا، کہا کہ یہ کنز الایمان کا ترجمہ پاکستان کے نظریات کے خلاف جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت واقعتاً پاکستان کا دشمن تھا۔ اس کی فتاوی رضویہ اٹھائیے 10ویں جلد، اس کو پڑھیے۔ اس سے سوال ہوا کہ ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک علیحدہ نظریاتی ملک ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق آپ کا کیا پروگرام ہے، کیا آپ ہمیں رائے دیتے ہیں، کیا اس کے متعلق آپ کا فیصلہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ٹھوک بجا کے مخالفت کی کہ یہ کیا ہوا کہ علیحدہ تم لے کے چلے جاؤ، کچھ یہاں رہ جائیں کچھ وہاں رہ جائیں، یا تم کافروں سے ایک علیحدہ ملک لے لو باقی کافروں کو دے دو کہ تم وہاں کفر نافذ کرو اور ہم اسلام نافذ کرتے ہیں۔ تو 10ویں جلد کو اٹھائیے اور اس کا مطالعہ کیجیے، واقعتاً اعلیٰ حضرت پاکستان کا مخالف تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ مسلم لیگ پاکستان کے حصول کے لیے اپنے طور پہ کوشش کرتی رہی، تو اس اعلیٰ حضرت نے نہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی بلکہ اس کے بیٹے حامد رضا خان نے فتاوی حامدیہ کے اندر اور اس کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نے فتاوی مستقبیہ کے اندر ٹھوک بجا کے مسلم لیگ کی مخالفت کی ہے۔ اور فتاوی حامدیہ میں تو حامد رضا خان نے یہاں تک لکھا کہ جو میرے متعلق یہ کہے کہ میں لیگ کے اندر شامل ہوں یا لیگ کی تائید کر رہا ہوں کو بہت بڑا جھوٹا اور کذاب ہے۔ تو بھائی یہ پاکستان کے بھی دشمن لوگ تھے۔ باہر کیف آگے چلیے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کیا کہ جو لوگ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت نے فی سبیل اللہ، یہاں لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کیا ہے، اللہ نہیں کیا، لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کیا۔ اب اچھا اس میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ میری طرف سے آپ اس بات کو نہ سنیے، علامہ کاظمی صاحب ان کے جو بہت بڑے مولوی اور بہت بڑا ان کا علامہ جس کو گنا جاتا ہے اس کی بات سن لیجیے۔ وہ اپنے اسی البیان کے مقدمہ کے اندر لکھتے ہیں، لفظ خدا سے اس کا ترجمہ کرنا ترجمہ اور تعریف کا حق ادا نہیں کرتا۔ لفظ خدا سے اس کا ترجمہ کرنا کس کا؟ اللہ کا۔ لفظ اللہ کا لفظ خدا سے ترجمہ کرنا ترجمہ اور تعریف کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے متعلق اس کے اپنے گھر کے ایک جید کاظمی صاحب کی بات آ گئی۔ کاظمی صاحب نے صاف رد کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے
جو یہ لفظ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا تھا لفظ اللہ، اس کا ترجمہ خدا کیا ہے، تو اس نے نہ تو تعریف کا حق ادا کیا ہے نہ اس کو ترجمے کا حق ادا کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ترجمے کا حق ادا کیا۔ تو بھائی کنز الایمان نامی ترجمہ علماء بریلویہ نے مسترد کر دیا، تو پھر رونا کس بات کا ہے کہ اگر عرب والوں نے اس کو جلانے کا فتویٰ صادر کر دیا تو اڑے اپنے یہ شروع نہیں منتے پہ انہاں تھے کہ کاوڑ تو پہلے کاظمی کا سیر پاڑو بن کے پہلے کاظمی کے پکڑو کہ کاظمی صاحب آپ نے یہ فتویٰ کیوں دیا، یہ اعلیٰ حضرت اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی بلا اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تھا ہی اسی قابل کہ پرائے تو پرائے رہے، اپنوں نے بھی کہا یار یہ اس قابل نہیں ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے کبھی کوئی۔ آپ نے اتنی ساری اس کے اوپر تنقیدیں ابھی سنی ہیں، آپ بتلائیں کہ یہ کوئی تنقید ہم نے اپنے گھر سے بھی کی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی آگے ایک آدھ آئے گی یا ایک آدھ کوئی گزرے گی یا گزری، لیکن تقریباً تمام کی تمام ہم نے تنقیدیں اس کے اوپر ردود جو ہے وہ ہم نے بریلویوں کے ہی نقل کی گئے، اور بریلوی بھی کوئی للو پنجو شڑول مڑول نہیں، بلکہ ان کے جید قسم کے علماء۔ نقی علی خان پہ پوری بریلویت کا انحصار ہے، اور کاظمی کو یہاں پاکستان میں بریلویت کا ایک بنیادی آدمی سمجھا جاتا ہے، تو اگر وہ رد کرے تو اس رد کو کوئی عام رد نہ سمجھا جائے بلکہ ایک مضبوط رد سمجھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت پہ جو گرفت کاظمی کر گیا ہے، واقعہ اعلیٰ حضرت اس لائق تھا کہ اس پہ گرفت کی جاتی۔ آگے آئیے سورہ انبیاء، اس کی آیت نمبر 78۔ اچھا، اس کے متعلق اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ دیکھیے، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے۔ یہاں خان صاحب فاضل بریلوی نے اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں ان کے جید علماء کے ساتھ علماء کی باتیں پیش کر دوں گا کہ اللہ کے لیے حاضر کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا اسی ابو الکلیم محمد صدیق فانی کو لے لیجیے، یہ کوئی معمولی بریلوی نہیں ہے، اس کتاب کی تائید و توثیق مولوی اشرف جلالی نے بھی کی ہے، جو آج کل اپنے آپ کو رضا خانیت کا بہت بڑا ایک جناب نقطہ داں اور بہت بڑا ان کا ایک محرک سمجھتا ہے، جس نے رضا خانیت کو اپنے طور پر بڑی جلا بخشی ہوئی ہے، اس نے یہ کتاب لکھوائی ہے، اس کتاب پہ تقریر لکھی، اس کی تائید کی۔ اس کتاب کو دیکھیے، اس کتاب کے صفحہ 87 پہ لکھا ہوا ہے، اسی مولوی ابو کلیم محمد صدیق فانی بریلوی نے اس کتاب آئینہ اہل سنت کے صفحہ 87 پہ لکھا، اہل علم غور فرمائیں کہ معانی منقولہ کے اعتبار سے کیا اللہ تعالیٰ پر لفظ حاضر کا اطلاق ممکن ہے؟ یہ حاشیے میں لکھ رہے ہیں، اس صفحہ کے حاشیے میں لکھ رہے ہیں، اہل علم غور فرمائیں کہ معنی منقولہ کے اعتبار سے کیا اللہ تعالیٰ پر لفظ حاضر کا اطلاق ممکن ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اور آپ دیکھیے اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ غالباً یہ نواسی بنتا ہے، لکھتے ہیں کہ اس روشن اور مدلل بیان کو پڑھ کر ہمارے ناظرین کرام نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ ان دونوں لفظوں کے اصلی اور حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں، بلکہ ان معنی سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا یقینی امر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ایک خوشچی اور جس کو فضلہ خار کہا جائے تو بھی اچھی بات ہے، کیوں اعلیٰ حضرت یہ خود یہ زبان استعمال کرتا ہے۔ فتاوی رضویہ میں اس نے جگہ جگہ علماء دیوبند کو ابن تیمیہ کا فضلہ خار، ابن تیمیہ کا فضلہ خار یہ زبان استعمال کی ہے، تو اگر رد عمل کے طور پہ ہم بھی عرض کر دیتے ہیں اور انہی کے الفاظ ان کے سامنے لے آتے ہیں کہ جناب آپ کا فضلہ خار ہے، تو میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اعلیٰ حضرت کی ہی بات ان کے اپنے منہ کے اوپر دے ماری ہے۔ تو دیکھیے اعلیٰ حضرت کا ایک اپنا
وہ جو میں نے کہا ہے وہ یہ کہہ کے رد کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے حاضر کا لفظ استعمال کرنا بالکل غلط ہے، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اب آگے آئیے، مولوی فیض احمد اویسی کو دیکھ لیجئے، اس کی کتاب ہے مولوی فیض احمد اویسی کی ندائے یا رسول اللہ، یہ اس کی بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 36 35 36 پہ وہ لکھتا ہے، وہ بھی ذرا ملاحظہ فرما لے کہ اس نے حاضر ناظر کے اطلاق پر کتنی بڑی گرفت کر کے لکھا ہے۔ مولوی فیض احمد اویسی جو پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، اور کوکب اکاڑوی صاحب جو ہمارے آپریشن زدہ ہیں پہلے سے، ان کے متعلق ایک پورے صفحہ کے اوپر تعریفیں توثیق کے، ان کی جناب وفات پہ تاریخ حضرت فلاں 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 کر کے ان کو بڑا خوشبو مسندہ کہہ کے ٹیک دی گئی تھی۔ باہر کے وہ فیض احمد اویسی صاحب لکھتے ہیں حاضر کا مطلب کیا ہے، اس عنوان پہ لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حاضر وہ ہے جو مکان میں ہو، اور ناظر وہ ہے جو آنکھ کی پتلی سے دیکھے۔ اس معنی پر اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا یہ کفر صریح ہے۔ ندائے یا رسول اللہ صفحہ 35 اور 36۔ اب آپ دیکھیے اور آگے دیکھیے، ایک جگہ انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ظاہر ہے نفی کفر مستلزم جواز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ حرام ہو یا مکروہ ہو۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو در مختار وغیرہ میں یا حاضر یا ناظر لیس بکفر لکھا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا حاصل یہ ہوا کہ یا تو یہ کہنا حرام ہے یا کہنا مکروہ ہے۔ اچھا، اب آئیے آگے اعلیٰ حضرت کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی اپنی تصنیف جو ان کا ایک فتاوی ہے، اعلیٰ حضرت نے غالباً 6 جلد کے اندر اپنا فتاوی رضویہ، اس کی 6 جلد کے اندر صفحہ 132 اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر اور ناظر کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے، تو یہ کہنے لگا کہ یہ بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ کیا کہنے لگا؟ یہ بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو یارو میں سمجھتا نہیں ہوں اس بات کو کہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہا ہے کہ ایک بات اللہ کے لیے کہنا یہ نہایت برے معنی کا احتمال ہے، یعنی گالی ہے، گالی تسلیم کیا ہے۔ اور اس کا فیض احمد اویسی لکھتا ہے کفر صریح ہے، اور ایک جگہ لکھتا ہے حرام و مکروہ ہے، اور جناب ایک اٹھا ابو کلیم فانی صاحب وہ کہتا ہے اللہ اس سے پاک ہے، اور کہتا ہے ہرگز اللہ کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ آپ بتلائیے اعلیٰ حضرت نے اللہ تعالیٰ کو خود گالی دی یا نہ دی؟ خود گالی بھی دی، حرام کا بھی ارتکاب کیا، مکروہ کا بھی ارتکاب کیا، اور فیض احمد اویسی کے بقول کفر صریح کا بھی ارتکاب کیا، اور ابو کریم فانی صاحب کے بقول اعلیٰ حضرت نے اللہ تعالیٰ کو جن باتوں سے پاک ماننا چاہیے تھا ان سے پاک بھی نہیں مانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو عیب کی لگایا، اور اللہ کو عیب لگانے والا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا ترجمہ ہے، اور اعلیٰ حضرت کے اپنے جناب نیچے والے لوگ ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے اپنے ہی سارے کے سارے یہ اعلیٰ اولاد بنتی ہے، ان اللہ تعالیٰ کو جن باتوں سے پاک ماننا چاہیے تھا ان سے پاک بھی نہیں مانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو عیب بھی لگایا، اور اللہ کو عیب لگانے والا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا ترجمہ ہے، اور اعلیٰ حضرت کے اپنے جناب نیچے والے لوگ ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے اپنے ہی سارے کے سارے یہ اعلیٰ اولاد بنتی ہے، ان لوگوں نے اس ترجمے کے اندر اعلیٰ حضرت کے اوپر خوب رد کیا ہے۔ اچھا آئیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کو دیکھیے، قال لأقتلنک، قال لأقتلنک، اس کا ترجمہ میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بولا قسم ہے میں تجھے قتل کروں گا۔ اب یہ بات چھوٹی سی بھی تھوڑا سا بھی علم رکھنے والا سمجھتا ہے کہ لام تاکید اور بانو تاکید ثقیلہ کا معنی قسم نہیں ہوتا، یہ ہو سکتا ہے ضرور بھی ضرور اس کام کو کروں گا، لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کروں گا۔ عجیب، ہمیں تو اس بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اعلیٰ حضرت پتہ نہیں شاید سارا دن کے حقے کا اتنا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ اللہ کے قرآن پہ بھی جھوٹ بول گئے کہ اس نے قسم اٹھائی، حالانکہ پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، یہ بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے جھوٹ کتنا بڑا بولا،
اور وہ بھی اللہ کے قرآن پہ کہ بھائی نے قسم کھا کے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو بات یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی علمیت ہے اور اعلیٰ حضرت کی قرآن فہمی ہے، جس کو یہ کہتے ہیں جناب اگر قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو اعلیٰ حضرت کے قریب قریبی اس کی زبان ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے جو ترجمہ یہاں کیا ہے وہ ترجمہ بالکل ہی کسی مناسب نہیں بنتا۔ اچھا آگے آئیے، آگے بھی اعلیٰ حضرت کی ہم کچھ آپ کو جو ہے دکھا دیتے ہیں کہ یہ کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اچھا سعیدی صاحب نے اپنی تبیان القرآن جلد 1 صفحہ نمبر اس کا بنتا ہے جی 574، اس کے اوپر 575 574، پہلے 575 کو ملاحظہ فرمائیے کہ سعیدی صاحب نے اس ترجمے پہ رد کیا ہے۔ آپ دیکھیے سعیدی صاحب کیا لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 575 جلد نمبر 1، سعیدی صاحب لکھتے ہیں اس عبارت میں دیکھنے سے متبادر جاننا ہے، اس لیے یہ عبارت محل اشکال ہے، کیونکہ اس قسم کی عبارت میں دیکھنے کا لفظ جاننے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ یعنی سعیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پر دیکھنے کا جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ یعنی ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا تاکہ دیکھے، اس کا معنی یہ ہے کہ تاکہ معلوم کر لیں، تاکہ ہم جان لیں، یہ معنی بنتا ہے۔ اچھا یار اس معنی پہ رد کیا ہوگا؟ آپ اس سے پچھلا صفحہ 574 کو ملاحظہ فرمائیے، یہ 575 تھا، اب 574 پہ آ جائیے۔ اچھا یار سعیدی صاحب یہ تو بتاؤ، اگر کوئی آدمی یہ ترجمہ کرے کہ جی تاکہ اللہ جان لے، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے، اس کے متعلق تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اب یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو ترجمہ کیا ہے ہم تاکہ دیکھے، اس دیکھے کا معنی تو ہو گیا جاننا، تو اب جو جاننے کا معنی ایسی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے تو وہ کیا فتوے کا مورد ہوگا یا اس پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ آگے سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ ایسے ترجمے سے، یعنی ایسے ترجمے سے یہ لازم آتا ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ رسول کی پیروی کرنے والے اور دین سے پھر جانے والے کون ہیں۔ شابش شہیدی پتر شابش، چنگا تو ہے اپنا مطلب رضا خانیت حق ادا کیتا ہے، اعلیٰ حضرت کو چنگا تا ہے رگڑا دیتا ہے، اور ہے بھی اسی لائق کہ تو نے یہ کہہ دیا، تو نے اپنی تحریر میں مان لیا، اور اعلیٰ حضرت کا تو بہت بڑا دفاع کرنے والا، تو نے جناب توضیح البیان لکھ کے اعلیٰ حضرت کا بڑا جناب نام روشن کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ رگڑا دیتا ہے وہ بھی ایک باری دنیا یاد رکھی۔ تو نے یہ ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس ترجمے کے اندر یہ چبل ماری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ کون رسول کی پیروی کرے گا اور کون دین سے پھر جائے گا۔ تو آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ ٹھکرانے والا میں نہیں بلکہ اس کے گھر کا اپنا آدمی غلام رسول سعیدی، جس نے مسلم کی بھی شرح لکھی، جو بخاری کی بھی شرح لکھ رہا ہے، جس نے تبیان القرآن بھی لکھی، اور جس کے بڑے یہ گن گاتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کو رگڑا دے رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت اب بھی اس قابل ہے کہ واقعتاً اس کے ترجمے کو ماننا، یہ تو کسی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ آدمی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کسی کا اس کو دیکھے۔ آگے دیکھیے جی اعلیٰ حضرت کا سورہ محمد کا ترجمہ ہے آیت نمبر 19، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ کنز الایمان کے اندر اعلیٰ حضرت صاحب یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اب رد پتہ ہے ہم نے کہاں سے لگانا ہے؟ رد لگے گا اس پہ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے قلم سے۔ خیر ابھی رد پہ نہیں آتا، ابھی میں شیخ جیلانی کی شان آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کتنی شان مانتے ہیں۔ الامن والاولا،
اعلی حضرت کی کتاب ہے الامن والعلا. اس کتاب کے اندر اعلی حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ جناب حضور غوث پاک کی پتلی لوح محفوظ پہ لگی ہوئی ہے، وہ تو ہر وقت لوح محفوظ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کی نظر تو لوح محفوظ سے پیچھے ہٹتی بھی نہیں ہے، وہ تو جناب جی بالکل لوح محفوظ کی باتیں جانتے ہیں. اب آپ دیکھیے الامن والعلا میں یہ مان لیا کہ ان کی نظر تو لوح محفوظ پہ لگی ہوئی ہے اور وہ تو لوح محفوظ کی باتیں بھی جانتے ہیں. اور دوسری جگہ فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ 523 اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے اندر حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتنی شان بیان کرتے ہیں اور کتنا ان کا مرتبہ اور مقام جناب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے اندر اعلی حضرت نے یہ کہا ہے کہ شیخ جیلانی کے ارشاد گرامی کے خلاف قول کرنا، اعلی حضرت یہ لکھتے ہیں کہ شیخ جیلانی کی مخالفت، یعنی اعلی حضرت نے شیخ جیلانی کا اپنا ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے ارشاد کے خلاف بتانا تمہارے دین کے لیے زہر قاتل ہے اور تمہاری دنیا و عقبہ دونوں کی بربادی ہے. فتاوی رضویہ قدیم جلد 3 صفحہ 523 اعلی حضرت نے یہ بات تسلیم کر لی کہ حضرت شیخ جیلانی کی مخالفت دنیا آخرت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں ان لوگوں نے اعلی حضرت نے اور جناب ان کے پیروکاروں نے شیخ جیلانی کی مخالفت کی ہے اور شیخ جیلانی کی بات کو ٹھکرایا ہے. شیخ جیلانی کی ایک کتاب ہے سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار. اس کتاب کی آپ مطلب یہ ہے، اس کتاب کے اندر حضرت نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے. یہ کتاب اس کے صفحہ 74 پہ فصل خامس میں حضرت نے یہ آیت نقل کی ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اس کی تشریح میں آگے لکھا ہے لِذَنْبِ وُجُودِكَ. حضرت نے خود تشریح کر دی کہ یہ جو لِذَنْبِكَ سے مراد مسلمانوں کے گناہ نہیں، خاص مسلمانوں کے گناہ نہیں، بلکہ فرمایا لِذَنْبِ وُجُودِكَ، تیرے وجود کا ذنب، تیرے وجود کا ذنب. اب آپ بتلائیے اعلی حضرت نے یہ ترجمہ کر کے شیخ جیلانی کی مخالفت کی، ادھر سے یہ کہتا ہے کہ ان کی نگاہ لوح محفوظ پہ ہے، لوح محفوظ ان کے پیش نظر رہتا ہے، اور ادھر یہ کہتا ہے کہ ان کی مخالفت کرنا دنیا آخرت کی تباہ و بربادی کا سامان ہے. تو اعلی حضرت نے خود ان کی مخالفت کر کے اپنی تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کیا ہے. یہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا اور خراب ہوا اور آخرت کے اندر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. کیوں؟ یہ خود لکھ رہا ہے کہ شیخ جیلانی کی مخالفت دنیا اور عقبہ کی دونوں کی بربادی ہے. تو میں پھر کیوں نہ کہوں دنیا میں بھی یہ برباد ہوا اور آخرت کی بربادی اس کا مقدر ہے. یہ اپنی تحریر سے برباد ہو رہا ہے اور لکھ رہا ہے کہ میں برباد ہوگا، تو بالکل اس نے برباد ہونا ہے، اس کی تحریر سے ثابت ہو رہا ہے. آگے آئیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے. اس کے اندر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کیا ترجمہ کرتے ہیں کنز الایمان میں؟ اور اللہ و رسول کی مدد کرتے ہیں. کیا ترجمہ کیا؟ اللہ و رسول کی مدد کرتے ہیں. اب آئیے تسکین الجنان کو اٹھا لیجیے، وہی بھترال والا بیچارہ اٹھا تو تھا. تسکین الجنان فی محاسن کنز الایمان، کنز الایمان کے محاسن اکٹھا کرنے کے لیے کہ جی بڑے اس کی خوبیاں محاسن ہیں، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ میں اعلیٰ حضرت کی ایسی گت پکاؤں گا کہ بجائے محاسن بننے کے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کے قواعد اکٹھے ہو جائیں گے. اچھا آپ اس کا صفحہ 102 ملاحظہ فرمائیے. اس تسکین الجنان کے متعلق اعلیٰ حضرت کا یہ بترال، یہ تسکین الجنان والا کیا لکھتا ہے اس ترجمے کے متعلق؟ یہ بظاہر بہت بڑی غلطی کا عام آدمی کے لیے سبب بن جاتا ہے، کیونکہ عام لوگ صرف ترجمہ کو دیکھ کر خود بخود مطالب حاصل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، جو یقیناً اس سے یہ مطلب حاصل کریں گے کہ معاذ اللہ تعالیٰ بھی مدد کا محتاج ہے. بترالوی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں
اس ترجمے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ بیچارے اٹھے تو تھے کہ محاسن کنز الایمان کے کٹھے ہوں، ساتھ اشرف سیالوی صاحب نے بھی ٹھپکی دی، شاباش شاباش تو کام کر ایسا تیرے نال ہے، تقریر لکھ کے اس کی بڑی توثیق کر دی۔ ایک جناب عبداللہ احمد عتیقی صاحب بھی اٹھے، اور ایک جناب ان کے اور بھی غالباً عبدالحکیم شرف قادری صاحب بھی اٹھے کہ یار ہاں ہاں بڑا اچھا تو نے کام کیا، تو نے بڑے محاسن کنز الایمان لکھے۔ لیکن ان تینوں کی تائید اعلیٰ حضرت کے سر کے اوپر اس کی جناب فٹ ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ دیکھ کر امت مسلمہ کو یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، یہ وہم، یہ ایک احتمال نہیں بلکہ یہ ایک مطلب حاصل ہو رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے حاصل ہو رہا ہے۔ یہ مطلب ہم نہیں لے رہے بلکہ اعلیٰ حضرت کے اپنے جو ہے وہ ماننے والے اور اس کے اپنے چاہنے والے لے رہے ہیں کہ یہ ترجمہ ایسا کیا ہے انہوں نے جس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہماری عوام کا یہ ذہن خراب ہوگا کہ وہ یہ سمجھے گے کہ اچھا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے۔ بھائی واقعہ اعلیٰ حضرت تھے اسی قابل کہ جو امت مسلمہ کو خرابیاں اور امت مسلمہ کے لیے ایسے غلط قسم کے راستے کھول کے گئے جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اچھا آگے آئیے، سورہ سبا کی آیت نمبر 50 کو دیکھیے۔ قل ان ضللت فانما اضل على نفسی، تم فرماؤ اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا۔ کنز الایمان، اس میں اعلیٰ حضرت نے شرط اور جزا والا ترجمہ نہیں کیا۔ شرط اور جزا میں عموماً مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اگر میں بہکوں گا تو اپنے لیے ہی بہکوں گا، اپنے ہی برے کو بہکوں گا وغیرہ وغیرہ۔ شرط کے لیے شرط جب آتا ہے، شرط بے شک ماضی پہ ہی کیوں نہ داخل ہو جائے لیکن معنی مستقبل کا پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اس کو مستقبل کے معنی میں نہیں لا کے کھڑا کیا بلکہ ترجمہ کیا ہے اگر میں بہکا، ماضی کی بات کر، اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر میں بہکوں گا تو اپنے ہی برے کو بہکوں گا، یعنی یہاں ترجمہ ماضی کا کیا ہے۔ اچھا یار خرابی اس میں کیا ہے؟ اور بترال والے اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ہاتھ میں لٹ پکڑی اور اعلیٰ حضرت دی دو پٹکوڑی دے سٹ گیا تاکہ شڑول خانہ تو آگے قرآن دے میں خرابیاں پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کیا کہنے لگا؟ بترال والا کہتا ہے یہاں معنی شرط و جزا ہے، زمانہ استقبال کے لحاظ سے ہی ترجمہ صحیح ہے۔ ایسا ترجمہ جو ماضی سے متعلق ہو اس سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید ایسا واقعہ ہوا۔ تسکین الجنان صفحہ 160، صفحہ 160 پہ انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں معنی شرط و جزا ہے، زمانہ استقبال کے لحاظ سے ترجمہ صحیح ہے۔ ایسا ترجمہ جو ماضی سے متعلق ہو اس سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید ایسا واقعہ ہوا۔ چنگی نہیں سکتی اس اعلیٰ حضرت کو، شاید اعلیٰ حضرت اب تک اس کا سواد محسوس کر رہا ہو کہ میری چنگی نہ آ کے ترائے بندے اشرف سیالوی دی اگی کی چیا کھڑی ہو جائے بات میں نہیں آ کے سیک بگا دیتی ہے۔ غلام احمد عتیقی صاحب بھی کھڑے ہو گئے، عبدالحکیم شرف قادری بھی کھڑے ہو گئے، تریان رال کے چوتھے بندے نہ کہ ٹھوک اعلیٰ حضرت دی گچی والی۔ اعلیٰ حضرت کو بہرحال اس نے اچھی ایک لگائی ہے اور لٹ ہماری ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بھی گچی شاید۔ اچھا آگے چلیے، یہ وہ تنقیدیں ہیں جو میں اپنی طرف سے نہیں نقل کر رہا کہ مجھے اس کے اوپر یہ اشکال ہے، ہمیں تو اشکال اس کے اوپر بہت سارے ہیں۔ میں وہ اشکالات اور وہ تنقیدیں پیش کر رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت کے اپنے ماننے والوں نے اس پہ کی ہے اور اعلیٰ حضرت کے اپنے ماننے والوں نے اس کو ٹھکرایا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سے یہ امت مسلمہ کو ایک غلط رخ مل رہا ہے۔ آگے آئیے دیکھیے سورہ شورا کی آیت نمبر 15 دیکھیے، قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو۔ تتبع واحد کا صیغہ ہے، یہ کوئی جمع کا صیغہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی عام لوگوں سے خطاب ہے، یہ صاف سیدھی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب کیا گیا کہ یعنی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ خواہشوں پر، ان کی خواہشوں پر یعنی کافروں کی خواہشوں پر
نہ چلو۔ اچھا اس میں خرابی کیا ہے؟ بترال والے لکھ لے کے کھڑے تھے، ایک لگائی انہوں نے پہلے، اب انہوں نے سوچا شاید اعلیٰ حضرت بڑے آدمی ہیں، چونکہ ایک سے کام نہیں بنے گا، ایک اور بگا دیتی اس پہ چھپ کان ڈالی جائے۔ کیا وہ لکھتے ہیں بترالوی صاحب اس قسم کی آیات کے متعلق، یعنی جو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ سورہ بقرہ کی آیات ہے، اس کی تشریح میں لکھتے لکھتے انہوں نے جناب تسکین الجنان فی محاسن کنز الایمان کے صفحہ 158 پہ لکھا ہے، آپ دیکھیے اس کو۔ اچھا جی، لکھتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ سورہ بقرہ کی یہ آیت، اس میں نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، صفحہ 158۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ جو عام لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، یا ویسے بھی اس آیت کا روح سخن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ نبی کریم جو عام لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ آپ نے اگر ان کافروں کی اتباع کی وغیرہ وغیرہ، جن بھی لوگوں نے ایسا ترجمہ کیا ہے، اے سننے والے لفظ کا اضافہ نہیں کیا یا بالفرد والمحال کا اضافہ نہیں کیا، اس کے متعلق جناب بترالوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جو مترجمین ایسے ہیں انہوں نے نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ نبی کریم کا کافروں کی تابع داری کرنا کیسے متصور ہے جبکہ انبیاء کرام معصوم ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کی امت ہے۔ یا تو خطاب ہر اس شخص کو ہے جو خطاب کا اہل ہے، یا خطاب تو سید الانبیاء کو ہے لیکن مراد آپ کی امت ہی ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں ترجمہ میں اے سننے والے الفاظ کا لانا ضروری ہوا تاکہ یہ اشتباہ ہی نہ رہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کی شان کے لائق نہیں، جبکہ آپ کسی قسم کے گناہ کے مرتکب نہیں ہو سکتے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کو کفار کی خواہشات کی تابع داری کرنا؟ یعنی اعلیٰ حضرت نے یہ جو لکھا ہے کہ ان کی تابع داری نہ کرو، ان کی خواہشوں پر مت چلو، اس سے عوام کو یہ ذہن ملتا ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید ان کی تابع داری میں جانا ممکن تھا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ان کی خواہشات اور ان کی تابع داری میں نہیں جانا۔ تو بھائی یہ بات اعلیٰ حضرت کے ایک ترجمے پر بترالوی صاحب نے بڑے جناب جی رقص کیے، بڑے گن گائے، بڑی ہی باتیں کی کہ جناب اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ ایسا ہے ویسا ہے، بڑی اس میں کامیابی ہے، بڑی اس کے اندر باتیں ہیں۔ لیکن دوسری جگہ اور اعلیٰ حضرت کو انہوں نے ایسا رگڑا دیا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ترجمہ نہیں کیا۔ تو باہر کہ ہمارا یہ ایک ذہن تھا کہ ہم انہی کی کتابوں کے ساتھ آپ کو یہ بات ثابت کر کے دے دیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس دور کی نہ ضرورت ہے، نہ اس دور کے لائق ہے، نہ اس دور کے لیے مناسب ہے، نہ اس دور میں عوام الناس کے لیے ہونا چاہیے۔ اچھا آگے دیکھیے، ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 89 کو ملحوظ خاطر رکھے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کنز الایمان کا ترجمہ دیکھیے، اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت ہو جاتا۔ انبیاء کے متعلق ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرتے تو ان کا کیا کرتا سارا اکارت ہو جاتا۔ یہ کنز الایمان والے نے ترجمہ کیا ہے، جبکہ بترالوی صاحب اٹھ کے جناب لکھ لیے کھڑے تھے، انہوں نے مولوی فتح محمد جلندری صاحب کو لگا دی کہ جناب آپ کے ترجمے کے اندر بہت بڑی غلطی ہے۔ تسکین الجنان صفحہ 311 میں وہ کہتے ہیں جناب مولوی فتح محمد صاحب کے ترجمے میں شرک کی نسبت جمیع انبیاء کی کی گئی ہے، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ بترالوی صاحب اگر آنکھیں آپ کھلی رکھتے اور آپ کے ساتھ جو ٹیڑھی گردن والے سیالوی صاحب تھے، یا آپ کے ساتھ عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے، یا غلام احمد عتیقی صاحب تھے، اگر آپ کو یہ کچھ بھی تھوڑی سی سمجھ بوجھ دیتے اور آپ کی بھی اگر آنکھیں کھلی ہوتی تو اس آیت میں اعلیٰ حضرت کا بھی تو ترجمہ دیکھ لیتے۔ انہوں نے کوئی بالفرد والمحال کا لفظ نہیں لکھا، انہوں نے کوئی اے سننے والوں کے لفظ یہاں اضافہ نہیں کیا، یا اے مطلب یہ امت مسلمہ کی طرف اس بات کو نہیں لگایا، بلکہ صاف انبیاء کی طرف بات کر دی۔ اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت ہو جاتا۔ تو آپ دیکھیے اگر مولوی فتح محمد یہ ترجمہ کرتے ہوئے انبیاء کی طرف شرک کی نسبت کرے، اس کا ترجمہ غلط ہے۔ بات عتیقی صاحب اور جناب
کیا نام ہے عبدالحکیم شرف قادری صاحب اور سیالوی صاحب تو سمجھنا ایک بندہ کھڑا کیتا ہے بطلالوی صاحب اے اگر توالا اے بندہ اے فاتح محمد دے ترجمے نو رد کردا ہے تو وہ مقالہ اگر منلی کھڑا ہے احمد رضا تو او دا ترجمہ کیویں محسن اس دی انگلیاں ویسے پہلے تمہیں چاہیے تھا جو تم جانتے ہو کہ یہ قبائح ہیں جن کے اوپر سری تم نے رد کیا کہ یہ غلطی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کے اندر جو اعلیٰ حضرت کے ترجمہ میں جو خامیاں تھی اس کو تمہیں اجاگر کرنا چاہیے تھا کہ بھائی دیکھو یہ ترجمے تو اچھے کیے اعلیٰ حضرت نے لیکن ایتھے مقالہ بھی اس نے ملے ہے ایتھے اس نے غلطی بھی کی تھی یہاں اس نے غلط بات بھی کی ہے یہاں اس کی بات ٹھیک بھی نہیں ہے یہ اس کی بات رد کرنے کے لائق ہے تمہیں مناسب تھا کہ تم رد کرتے تم اس کی بات کو یہاں اس کی بات کا یہاں نوٹس لیتے لیکن تمہیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ تم اس کی بات کا نوٹس لو باہر کے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بطرالوی صاحب تم نے ایسا رد کیا ہے کہ شاید اعلیٰ حضرت اور اس کے جناب ماننے والے اس بات کا ادراک نہ کر سکے کہ یار یہ بھی کوئی ایک چیز ہے لیکن میں ان کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا کہ بھائی اگر یہ بات مولوی فتح محمد جلندری لکھے تو وہ غلط ہے اس کے اوپر رد کیا جاتا ہے انبیاء کی شان کا گستاخ سمجھا جاتا ہے یہ ناموس کا جو ہے نا وہ خیال رکھنے والا نہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شان انبیاء کا جو ہے نا وہ کوئی پاسدار نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت اگر یہی بات کرے تو اعلیٰ حضرت کی معافی کیوں اعلیٰ حضرت کی بخشش کیوں اعلیٰ حضرت کے لیے یہ لفظ کیوں ہے کہ چلو جی اس کے ترجمے کے محاسن ہیں باہر کے میں یہ کہنا چاہوں گا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح تم اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے محاسن بیان کرتے ہوئے فتح محمد جلندری کا ترجمہ غلط سمجھتے ہو تمہیں چاہیے تھا انصاف اگر تمہارے اندر ہوتا غیرت تمہارے اندر ہوتی عدل و انصاف تم اگر رکھے تو تم ضرور کہہ دیتے کہ جس طرح فتح محمد جلندری کا ترجمہ غلط ہے اسی طرح اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی غلطیوں سے بھرا ہوا ہے آگے چلیے آگے چلتے ہوئے آپ کو میں لے چلتا ہوں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 آیت نمبر 6 کے ترجمے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم تم فرماؤ آدمی ہونے میں میں تم ہی جیسا ہوں آدمی ہونے میں میں تم ہی جیسا ہوں چلیے آگے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 کو دیکھیے اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کا مطلب یہ ذہن ایسا مطلب محسوس کرے گا کہ کیا لکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان ان تینوں آیات کو پڑھنے کا ترجمہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو انسان کہا ہے آدمی مانا ہے بشر مانا ہے اچھا اب اس پہ خرابی کیا ان کے نزدیک لازم آئی میں اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کرتا میں انہی کی کتابیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نعیم الدین مراد آبادی نے یہ ان کی میرے ہاتھ میں ہے اس کے صفحہ 5 پہ انہوں نے جناب یہاں صاف لکھا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم اس کی تشریح کے اندر کہ انبیاء کے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کو انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے حاشیہ نمبر 13 ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 ہے یعنی نبیوں کو جو بشر کہے وہ کون ہے کافر ہے آگے دیکھیے مفتی احمد یار نعیمی صاحب کی نور العرفان اس کے صفحہ 636 کو ملاحظہ فرمائیے مفتی احمد یار نعیمی کی نور العرفان اس کا صفحہ 636 اس کو بھی دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب جو نبی کو بشر کہے وہ نہ خدا ہے نہ پیغمبر تیسرے گروہ میں داخل ہے یعنی کافر یعنی نبی کو بشر کہنے والا کون ہے کافر ہے آگے دیکھیے کہ یہ بات
اتنی ان کے ہاں پکی ٹھکی ہے کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے قرآن کے حاشیے میں لکھا کہ قرآن میں کافر کہا گیا ہے کہ جو نبی کو بشر کہے، اور یہی بات نور العرفان کے 636 کے اوپر یہ نعیمی کتب خانہ والوں سے جو چھپا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اب جو نبی کو بشر کہے وہ نہ خدا ہے نہ پیغمبر، تیسرے گروہ میں داخل ہے یعنی کافر۔ اور عبد الرشید رضوی سمندری والے کی بات کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، انہوں نے اپنی کتاب رشد الایمان، اس کتاب کے صفحہ 45 پہ لکھا ہے، یہی بات لکھ لی ہے انہوں نے بھی کہ اب جو نبی کو بشر ہے وہ کافر ہے۔ تو آپ خود اس بات کو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ اور اگر آپ مقیاس حنفیت کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کی ڈبل توہین کی، ایک تو سیدنا آدم کو بشر کہا پھر خاکی کہا، تو سیدنا آدم علیہ السلام کی توہین کرنے والا شیطان کو لکھا ہے کہ انہوں نے بشر کہہ کر سیدنا آدم کی توہین کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمر اشروی صاحب کہہ رہے ہیں۔ عمر اشروی صاحب ان کے بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی عام ان کے آدمی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی نہیں یہ تو عام ہی آدمی تھے، نہیں جی، یہ ان کے بڑے گیت گاتے ہیں، بڑے گن گاتے ہیں، ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مقیاس حنفیت میں لکھا ہے کہ شیطان نے یہ بشر کہہ کر توہین کی، یعنی یہ اندیہ دینا چاہتے ہیں کہ جو نبی کو بشر کہے وہ نبی کی توہین کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ مولوی مفتی احمد یار نعیمی کی آپ دیکھیے کیا نام ہے اس کا، جال حق کو دیکھیے، اس کے صفحہ 173 پہ غالباً انہوں نے بھی انبیاء کے بشر کہنے والوں سے منع فرمایا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ بشر کہنا یہ کفر سمجھتے ہیں۔ ان کے 3 میں فتاوی پیش کر چکا ہوں کہ کفر ہے، 4تھا فتویٰ میں نے پیش کیا کہ توہین ہے نبی کی، اور 5واں فتویٰ مفتی احمد یار نعیمی کا جال حق کے حوالے سے میں پیش کر چکا ہوں کہ حرام۔ تو یہ 5 فتووں کی زد میں کون آیا؟ اعلیٰ حضرت آیا، صرف ایک دفعہ بھی نہیں 3 دفعہ آیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی، انسان، بشر مان رہا ہے۔ تو بھائی یہ اعلیٰ حضرت کے نچلے لوگ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو رد کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے قائل نہیں ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی خوب انہوں نے ٹھوک کے مخالفت کی ہے، جیسے مخالفت کرنے کا حق تھا۔ باہر کے یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کچھ اپنے اکابرین کے گن گاتے ہیں اور ہمیں فخر ہے، ہم اکابرین کا نام لینا عزت سمجھتے ہیں، اکابرین کی جو ہے نا تعریف کرنا اپنی عزت سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی ہیں اعلیٰ حضرت کا بیچارے نام نہیں لے سکتے، بلکہ جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو ٹھوک کے رد کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ توہین ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کو کافر تک کہنے سے انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ یار اگر کوئی دیوبندیوں میں سے نبی کو بشر کہے تو وہ تو کافر، اور اعلیٰ حضرت نبی کو بشر کہے وہ مسلمان ہے؟ اس کو کون الو کا پٹھا مسلمان کہے گا کہ دیوبندیوں کے لیے فتویٰ کفر ہے، اور اعلیٰ حضرت کا اگر کوئی آدمی جو ہے نا وہ فتویٰ دوسرے کے لیے لگا سکتا ہے تو وہی فتویٰ ہم اس کو بھی سامنے کر سکتے ہیں کہ یار اگر ہمیں بشر کہنے کی وجہ سے کافر کہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کافر کیوں نہیں ہے؟ وہ 3 جگہ نبی کو بشر کہا، نبیوں نے بشر کہا، وہ ساری قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہے، تو وہ اگر فتوی تکفیر ہم پہ فٹ کرتا ہے تو وہ فتوی ہم اٹھا کے بریلویت پہ پیش کر سکتے ہیں، بریلوی۔ اچھا آئیے آپ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 کو دیکھیے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ اس کا ترجمہ کنز ایمان والے کرتے ہیں، نبی کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔ اب اچھا، اس نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے لیے کہ تمہارے دل راہ سے، صحیح جگہ سے، صحیح راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اچھا، اس پہ کیا گرفت ہونی چاہیے؟ ہم پہلی گرفت اس پہ پیر کرم شاہ کے حوالے سے کرتے ہیں، انہوں نے اپنی 5ویں جلد تفسیر ضیاء القرآن کی صفحہ 299، یہ ضیاء القرآن یہ بھی ان کی بڑی عمدہ کتاب سمجھی جاتی ہے، پیر صاحب نے جلد 5 کے صفحہ 299 پہ لکھا ہے،
اللہ تعالیٰ نے جب زاغت جس کا معنی ٹیڑھا ہونا یا کج ہونا کا لفظ استعمال نہیں کیا، توجہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے جب زاغت جس کا معنی ٹیڑھا ہونا یا کج ہونا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ سغت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کا ترجمہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں یا ٹیڑھے ہو گئے ہیں یا سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں کسی طرح مناسب نہیں ہے، کیونکہ چیف جسٹس بھی تھے، انہوں نے بہترین فیصلہ کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو غیر مناسب قرار دیا ہے۔ اچھا، پیر کرم شاہ کے علاوہ ہم ایک اور بھی شخصیت پیش کرتے ہیں جن کو احمد سعید کاظمی کہا جاتا ہے، یہ ان کے ذمہ دار آدمی، انہوں نے بھی طبیان العظیم کے اندر جو سورہ تحریم کا انہوں نے ایک مطلب یہ تفسیر لکھی ہے اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے راہ اعتدال سے ہٹ جانے کا ترجمہ کیا ہے، جو میں مناسب خیال نہیں کرتا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بعض سے مراد ان کا اعلیٰ حضرت کی طرف ہی اشارہ تھا۔ اعلیٰ حضرت واقعی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات کو مناسب خیال کیا جائے۔ ہم تو کب سے رو رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نامناسب کام کیے ہر جگہ، اگر وہ آئے ہیں تحقیق کے میدان میں تو ایسی غلطیاں کی کہ قرآن پاک کی آیات کو بدل ڈالا، اگر احادیث کے میدان میں آیا تو احادیث کے اوپر ایسے جھوٹ بولے کہ جو شاید دنیا میں کوئی بول سکے، اگر فقہ کی کتب کے حوالے سے آتے ہیں تب جھوٹ بولا، اگر مسئلہ تکفیر پہ آتے ہیں تو انہوں نے علماء دیوبند کے اوپر ایسے جھوٹے الزام اور اتہامات لگائے کہ جن کے ساتھ انہوں نے علماء دیوبند کی تکفیر کی ہے۔ لیکن یہ بھی ان کی ساری کی ساری مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ باقی ساری جگہوں کے اندر خیانت اور باقی ساری جگہوں کے اندر نامناسب حرکات کرتے نظر آتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے غلط اور نامناسب حرکات کی اور علماء دیوبند کے خلاف زیادتی کرتے ہوئے یہ سارے احکام مطلب نافذ کیے۔ تو بہرکیف میں یہ پیش کر چکا ہوں کہ ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کے اپنے دو جید علماء پیر کرم شاہ الازہری پھیروی صاحب اور احمد سعید کاظمی صاحب کے نزدیک اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ مناسب نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔ اچھا، اب آئیے، اعلیٰ حضرت نے وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورہ انعام کی آیت نمبر 88 ہے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12، سورہ نحل کی آیت نمبر 121، سورہ شعراء کی آیت نمبر 78، سورہ صافات کی آیت نمبر 118، ان تمام جگہوں پر انبیاء علیہ السلام کے لیے راہ دکھانے کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مثلا آپ کو میں سنانا چاہتا تھا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، انعام کی آیت نمبر 88 میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی، ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ انبیاء کے لیے سیدھی راہ دکھائی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اب آئیے بترال کی طرف چلتے ہیں۔ بترال کی تحقیق کے اندر یہ کون سا جرم بنتا ہے؟ بترالوی صاحب نے تسکین الجنان کے صفحہ 32 کے اوپر اعلیٰ حضرت کی خوب گرفت کی ہے اور وہ جناب اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے اور انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ صرف راہ دکھانا یا بتلانا یہ کافی نہیں، یہ تو کفار کے لیے بھی ثابت ہے۔ یعنی معاذ اللہ یہ کہنا کہ انبیاء کو ہم نے راہ دکھایا، یہ ترجمہ وہ کہتے ہیں ایسا ہے یہ تو کفار اور انبیاء کو ممتاز نہیں کر رہا۔ تو بہرحال اگر یہ بات ہے تو اعلیٰ حضرت پہ پھر گرفت کرو، اعلیٰ حضرت کو پھر ٹھوک کے اس کا رد کرو، اعلیٰ حضرت کو خوب سناؤ، اعلیٰ حضرت کے متعلق یہ فیصلے صادر کرو اپنے کہ اعلیٰ حضرت واقعی خیانت کرنے والا اور واقعی قرآن پاک کے ترجمے میں جگہ جگہ ٹھوکر کھانے والا تھا۔ تم اہدنا الصراط المستقیم کے ترجمے کو اٹھاتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، اور چلا کا ترجمہ بڑا عمدہ ہے۔ تو بھائی ان جگہ پہ بھی دیکھو کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مطلب دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں چلا، اور انبیاء کو تو سیدھی راہ دکھانے کا ترجمہ کر رہا ہے، عام لوگوں کو کہتا ہے کہ چلا کا معنی کرو کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا،
اور انبیاء کے لیے مانا راستہ سیدھی راہ دکھانے کا کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے انبیاء علیہ السلام اور کفار میں فرق نہیں کیا، تو لہذا اعلیٰ حضرت واقعی اس قابل ہے کہ اس کے ترجمہ کا رد بھی خوب ہونا چاہیے، اس کی ذات کا رد بھی خوب ہونا چاہیے۔ یہاں اس نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی عزت اور توقیر کے لیے کچھ بھی سامنے رکھا، انبیاء کی شان کو اجاگر نہیں کیا، انبیاء کی عظمت کے گن نہیں گائے، انبیاء کی شان اور ان کی عقیدت میں کچھ بھی نہیں رکھ سکا، بلکہ انبیاء کے لیے وہی لفظ استعمال کیے جو کافروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، کہ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ہے نا وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو بہر کہ یہ رد بھی اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت کے اپنے لوگوں نے کر دیا۔ اور آپ یہ دیکھتے جائیے کہ اعلیٰ حضرت کو خود تو بڑے عاشق رسول کہلانے والے ہیں، ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گستاخ ہیں، یہ تو جناب جی ایسے ویسے فلاں فلاں کہتے ہیں، خود ان کا اپنا عشق بھی ملاحظہ فرمائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر کی آیت نمبر 99، اس کے ترجمے میں کہتے ہیں مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ ہے عشق اگر یہی تھا کہ یقین آنے تک اللہ کی عبادت میں رہو، اور یقین کی تفسیر میں علماء نے موت لکھی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کتنا بہترین اپنا عشق سے رنگا ہوا ترجمہ سامنے رکھا کہ مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور علماء ان کے تو یہاں تک کہتے ہیں یہ کہنا کہ نبی مر گئے یہ ہلکا لفظ ہے، انتقال فرمایا، فوت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، ایسی بات کہنی چاہیے۔ نبی کے لیے مرنے کا لفظ استعمال کرنا یہ کفر سمجھتے ہیں، یہ ایمان نہیں سمجھتے۔ یہاں ہمارے شہر کے اندر کئی علماء تقریروں میں اپنی بات کہہ گئے، اور ان کا بڑا ایک عالم جو ہے نا ملتان سے آیا اور وہ بھی بڑی بات کہنے لگا کہ جناب نبی کے لیے مرنے کا لفظ استعمال کرنا، یہ کہنا کہ نبی مر گیا یہ کفر ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ تو آؤ دیکھو اعلیٰ حضرت تمہارا ابا جان یہ کیا لکھ رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ میں، کہ مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ کم از کم اس آیت کو سامنے رکھو بریلویو، اور شرم سے ڈوب مرو کہ جو عشق و محبت کا تم گیت گا رہے ہو وہ گیت بالکل تمہارا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اس کو یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑی عقیدت میں لگے ہوئے ہیں، اگر یہ عقیدت ہے تو پھر گستاخی پتہ نہیں کس چیز کا نام ہوگا۔ اچھا آگے آئیے، آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک آیت قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا۔ فلا تصاحبنی کا معنی اس نے کیا ہے تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، حالانکہ یہ بات فلا تصحبنی کا معنی بنتا ہے کہ تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، فلا تصاحبنی کا معنی یہ بنتا ہے کہ تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اچھا میں اس بات کو اپنی طرف سے نہیں کہتا، کاظمی 1، غلام سرور قادری 2، مفتی محمد حسین نعیمی، ڈاکٹر سرفراز نعیمی، ان کے تراجم کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ البیان ہے، عمدۃ البیان ہے، آسان ترجمہ قرآن ہے، اس نے کیا ترجمہ کیا ہے، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اچھا یہ 4 ہو گئے، عزیز احمد قادری، عبد المقتدر بدایونی، سعیدی، پیر کرم شاہ الازہری، یہ 4 ترجمہ کرتے ہیں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے۔ 8 آدمی ترجمہ یہ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے خلاف، یعنی ان 4 کا جو تراجمہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ قادری، حاشیہ ترجمہ قادری، تبیان القرآن، ضیاء القرآن۔ اچھا نمبر 9 پہ مفتی مظہر اللہ شاہ کو دیکھیے، وہ لکھتے ہیں مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، مظہر القرآن جلد 1 صفحہ 891۔ مفتی اقتدار نعیمی کو دیکھیے، وہ لکھتے ہیں تو تم مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، تفسیر نعیمی جلد 16 صفحہ 3۔ تو بھائی بات یہ ہے اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا کہ تو میرے ساتھ نہ رہنا، جبکہ ان کے 10 جید عالموں نے اس بات کی تردید کر کے انہوں نے اپنا ایک صحیح قسم کا ترجمہ سامنے رکھا ہے۔ سعیدی صاحب کو آگے بھی ملاحظہ فرما لیجیے، سعیدی صاحب جلد 7 صفحہ 181 میں لکھتے ہیں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو نہایت سختی اور تاکید کے ساتھ تنبیہ کی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت انصاف پسند تھے اور استاد کا بہت زیادہ ادب و احترام کرنے والے تھے۔ تبیان القرآن جلد 7 صفحہ 181۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کو استاد سمجھتے ہیں اور استاد سمجھ کے ہی ترجمہ کرنا چاہیے کہ پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے، پھر تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھا جیسے آپ نے یہ آپ کے سارے علماء نے کیا ہے، پھر جناب تم مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھنا، پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا وغیرہ وغیرہ آپ کے علماء نے جیسے ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ ترجمہ کرنا کہ پھر تو میرے ساتھ نہ رہنا، یہ تم استاد بھی مانو حضرت خضر کو حضرت موسیٰ کا، اور پھر یہ بھی ترجمہ کرو حضرت خضر کہے تو پھر میرے حضرت موسیٰ کہے کہ پھر تو میرے ساتھ نہ رہنا۔ یہ کیسی روا بات ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے درست بات ہو سکتی ہے؟ ایک شاگرد بھی بڑا استاد کو کہہ سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ نہ رہنا، بلکہ وہ تو یہ کہے گا اچھا استاد جی آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ یہ جملے تو کہہ سکتا ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ پھر تو میرے ساتھ نہ رہنا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو استاد شاگرد بھی مانو، حضرت خضر کو استاد بھی مانو، پھر یہ ترجمہ کرو۔ اچھا نعیمی صاحب اٹھے، اقتدار نعیمی، انہوں نے کہا جناب ایک قرات یہ بھی ہے فلا تصاحبنی کی جگہ فلا تصحبنی، تو اعلیٰ حضرت نے پھر ترجمہ اس کے مطابق کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو قرات یہ لکھی ہوئی تھی قاری عاصم کوفی کی، جو قرآن کے مطلب اوراق میں لکھا ہوا ہے فلا تصاحبنی، اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ ترجمہ تو اس کا کرنا چاہیے، جب اس قرات کی بات آئے گی تو پھر ترجمہ کرے گی جی اس قرات کا یہ معنی بنتا ہے۔ جب یہ قرات یہی تھی فلا تصاحبنی، تو پھر اس قرات کا ترجمہ فلا تصحبنی کیسے بن سکتا ہے؟ فلا تصحبنی کا ترجمہ تو پھر اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا۔ اس قرات کا ترجمہ اس کی اپنی جگہ یہی ہونا چاہیے تھا جو تمہارے 10 اکابر نے کیا ہے۔ جو ترجمہ خان صاحب نے کیا ہے وہ غلط ہے، وہ ترجمہ فلا تصحبنی کا تو ہو سکتا ہے، فلا تصاحبنی کا قطعا نہیں ہو سکتا۔ اچھا آگے چلیے، ذو العرش المجید قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ غالباً سورہ بروج کی آیت ہے، اس کے اندر ذو العرش المجید کے اندر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے۔ اس ترجمے کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک عجیب جو ہے نا وہ کیا کہ یہ بے وقوفی ہی کہیے اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کا ارتکاب کرتے ہوئے انہوں نے اس ترجمے کو ٹھیک نہیں لکھا۔ علماء نے اس پہ گرفت بھی کی ہے اور اس پہ پھر جناب وہ بڑے طیش میں آئے اور اس کو جو ہے نا انہوں نے بڑا جو ہے نا لوگوں کو ڈانٹا کہ یار اعتراض کیوں کرتے ہو۔ یہ ہے جی ذو العرش المجید، آیت نمبر 15 ہے، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے عزت والے عرش کا مالک۔ ذو العرش المجید، المجید کو عرشی کا انہوں نے صفت بنائی ہے، یعنی عرش موصوف ہے، المجید صفت ہے، عزت والا عرش۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ ذو العرشی، عرشی تو ہے مجرور، المجید ہے مرفوع، یہ موصوف صفت کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک عام طالب علم بھی اگر پوچھ لو نا کہ یار تو جو عربی پڑھتا ہے عربیت کے اندر آپ بتلاؤ کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے، وہ بھی کہے گا کہ یار یہ موصوف صفت نہیں بن سکتے، یہ تک کوئی کملا ہی اس موصوف صفت بناوے تو بناوے، یہ موصوف صفت نہیں ہے۔ ہاں بعض قراتوں کے اندر یہ مجرور ہے، المجید مرفوع ہے، آپ کہو کہ یہ موصوف صفت ہے۔ باہر کے ایک عربیت سمجھنے والا یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتا عزت والے عرش کا مالک۔ اچھا اب ہم بریلویوں کے گھر ہی صحیح، انوار کنز الایمان صفحہ نمبر اس کا ہے 409، اس کے حوالے سے ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ مفسرین نے دونوں قراتوں کا لحاظ رکھا ہے، کسی نے المجید کو مرفوع دال پر پیش پڑھ کر ذو کی صفت تسلیم کیا ہے، کسی نے المجید
المجیدی کو مکسور دال کے نیچے زیر پڑھ کر عرش کی صفت اختیار کی ہے۔ پہلی صورت میں ترجمہ یوں ہوگا عرش کا مالک بزرگی والا، دوسری صورت میں ترجمہ یوں ہوگا عزت والے عرش کا مالک۔ آپ دیکھیے اس انوار کنز الایمان کے لکھنے والے نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اعلی حضرت کا ترجمہ اس وقت ہوگا جب المجید کے نیچے زیر آئے گی، جب المجیدوں کے اوپر پیش آئے، پھر اعلی حضرت کا ترجمہ غلط ہے، پھر ترجمہ یہی ہوگا عرش کا مالک بزرگی والا، ذو العرش المجید، ذو کی صفت اس نے مانا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اعلی حضرت کا ایک مطلب یہ خوشہ چین اور اعلی حضرت کی تعریف و توثیق کرنے والا بھی اس بات کو مان چکا ہے کہ اعلی حضرت کا ترجمہ اس وقت کیا جائے گا جب المجیدی کے نیچے زیر مان کر اس کو عرش کی صفت مانا جائے گا۔ لیکن یہاں قرآن میں اور جو ہم قرات پڑھتے ہیں اس قرات میں تو صاف لکھا ہوا ہے ذو العرش المجید، دال کے اوپر پیش ہے، تو اس قرات کے حوالے سے ترجمہ یہی ہونا چاہیے تھا عزت والا عرش کا مالک بزرگی والا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اعلی حضرت بات میں وہی شروع سے کہہ آیا ہوں، کیونکہ سارا دن حکم روشی کے اندر مصروف رہتے تھے، سارا دن جناب ان کی اور بھی بہت سے مشاغل تھے، کبھی کبھی باپ کے منصب چکلداری کے اندر بھی جانا پڑتا تھا، وہاں بھی جا کے کچھ دیکھنا پڑتا تھا کہ کیا حال احوال ہے، کتنی آمدنی ہے، کتنا خرچ ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اور بھی بہت سارے کام تھے۔ شیعوں کے ساتھ بھی مراسم ہیں، مرزائیوں کی مساجد میں بھی جا کے تقریریں کر رہے ہیں، خیر بہت سے بڑے کے حوالے سے ترجمہ یہی ہونا چاہیے تھا عزت والا عرش کا مالک بزرگی والا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اعلی حضرت بات میں وہی شروع سے کہہ آیا ہوں، کیونکہ سارا دن حکم روشی کے اندر مصروف رہتے تھے، سارا دن جناب ان کی اور بھی بہت سے مشاغل تھے، کبھی کبھی باپ کے منصب چکلداری کے اندر بھی جانا پڑتا تھا، وہاں بھی جا کے کچھ دیکھنا پڑتا تھا کہ کیا حال احوال ہے، کتنی آمدنی ہے، کتنا خرچ ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اور بھی بہت سارے کام تھے۔ شیعوں کے ساتھ بھی مراسم ہیں، مرزائیوں کی مساجد میں بھی جا کے تقریریں کر رہے ہیں، خیر بہت سے بڑے کام ان کے ہوتے تھے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، یہ ایک الگ عنوان اور موضوع ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اعلی حضرت کی کافی ساری مصروفیات ہوتی تھی، اب ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں یہ ترجمہ جو کر رہا ہوں یہ ترجمہ تو اس اعتبار سے ٹھیک ہی نہیں بنتا، یہ ترجمہ اس اعتبار سے غلط بنتا ہے، میں تو اس کو مرفوع بھی پڑھ رہا ہوں پھر اس کو صفت عرش کی بنا رہا ہوں، حالانکہ مرفوع مجرور کی صفت کیسے بن سکتا ہے؟ اگر اعلی حضرت نے کسی مدرسے میں پڑھا ہوتا کسی استاد، اور یہ بھی ایک اعلی حضرت کی میں آپ کو عرض کرتا چلوں بات کہ یہ خرابیاں ساری اعلی حضرت نے کیوں کمائی، اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اعلی حضرت نے کسی بڑے مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی مستند عالم کے پاس اپنے زانو نہیں ٹیکے، آپ نے جناب بیٹھ کے علم نہیں پڑھا، بلکہ بس دو چار قواعد اصول پڑھ کے اپنے والد صاحب سے جو بٹیر بازی کا بوچھ کیا کرتے تھے وہ لے کے جناب انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کے جناب انہوں نے قرآن پاک کا بھی ترجمہ سیکھا اور بھی کچھ علم فنون پڑھے۔ تو جب ایسا آدمی بیٹھے گا قرآن پاک کا ترجمہ لکھوانے کے لیے اور وہ بھی کچھ اونگ رہا ہے کچھ سو رہا ہے اور وہ بھی حالت سارا دن نشے یعنی حکا پیا اور وہ بھی شیطان کے ساتھ مل کے پیا اور شیطان کی صحبت سے پیا، تو اتنا کچھ اثرات ان کے اوپر شیطانی غالب ہے، تو وہ قرآن پاک کے ترجمے کیوں چبلے نہیں مارے گا، کیوں غلطی نہیں کھائے گا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نہ تو کسی مترجم کا ترجمہ سامنے رکھا، نہ کسی مفسر کی تفسیر کو سامنے رکھا، نہ ماقبل کے تراجم کو اپنے سامنے لائے، بلکہ جو زو میں آیا، جو جی میں آیا، جو جناب سوچا، جو بات سمجھی وہ اپنی طرف سے کہنا شروع کر دی۔ بہرحال یہ غلطیاں یہ ان کے اپنے گھر کی بتلائی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے رضا خانیوں سے کہ یار رضا خانیوں، آپ ان غلطیوں کی وجہ سے جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے متعلق فیصلہ حرمین کے علماء نے دیا تھا، یار عجیب حکمت کی بات ہے، اگر ہمارے بارے میں حرمین کے علماء فتویٰ دے تو تم اس کو بڑا اچھالتے ہو، جناب حرمین کے علماء نے فتویٰ دیا ہے، تو تمہارے ابو جان کے جب قرآن کے ترجمہ کے متعلق انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کو جلا دینا چاہیے، اب تمہارے جناب کان پہ یوں تک نہیں ریگتی، کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہمارے متعلق فتویٰ پیش کرتے ہو تو وہی ائمہ حرمین اگر اس بارے میں فتویٰ دے تو تمہیں کیوں جو ہے نا پریشانی ہو جاتی ہے؟
تمہیں کیا بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تمہیں اس کو قبول کرنا چاہیے، جیسے تم وہ قبول کیے ہوئے ہو اس کو بھی قبول کر کے یہ سمجھنا چاہیے واقعتاً یار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بے وقوفیوں پہ مشتمل ہے، چبروں پہ مشتمل ہے، اور قرآن پاک کی توہین پہ مشتمل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نازیبہ الفاظ کے استعمال پہ مشتمل ہے، اور ایسی عربیت دانی پہ مشتمل ہے جو ایک طالب علم ثانیہ ثالثہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ یار اعلیٰ حضرت اتنا بھی بے وقوف ہو سکتا ہے، اتنی بھی چبلے مار سکتا ہے، اتنا بھی کوئی پتہ نہیں، صرف ناب سے اتنی بھی اس کی ناواقفیت ہے۔ باہر کے ہم نے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، حوالوں کے ساتھ سامنے رکھا ہے، کچھ ہم نے اپنی طرف سے قطع مرید نہیں کیا، بلکہ آپ کے اپنے اکابر کی ساری باتوں کے ساتھ یہ بات کو ہم نے واضح اور مبرہن اور مدلل اور موجہ کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قبول کرنے کے لائق نہیں۔ ایک اور بات، سورہ کہف کی آیت نمبر 28، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ یہاں خان صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا ہے کہ اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جبکہ بترال والوں سے پوچھا جائے اگر کہ جناب آپ کے نزدیک یہ ترجمہ ٹھیک ہے، وہ صفحہ 156 پہ جناب اس بات کو غلط قرار دیتے ہیں کہ یار یہ خطاب انبیاء کو نہیں ہونا چاہیے، یہ خطاب تو عام انسانوں کو ہونا چاہیے۔ فاضل بریلوی کا ترجمہ معلوم ہی ہوتا ہے کہ بترال کی تحقیق کے اندر یہ غلط ہے۔ واہ بترالوی صاحب واہ، تم نے 3 علماء کا سہارا بھی لیا، تم نے جید علماء بھی اپنے ساتھ ملائے، جن بیچاروں کی گردنیں بھی ایک طرف اکڑ گئی تیرا ساتھ دیتے دیتے، وہ اس کو ایسا رد کر رہے ہیں۔ اب دیکھو صفحہ 156 پہ اس نے جناب بترال کی تحقیق میں آپ ساری بات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا کافروں کی تابع داری کرنا، دین سے بھٹک جانا ممکن ہی نہیں، اس لیے ایسی آیات میں خطاب انبیاء علیہ السلام کو نہیں ہونا چاہیے بلکہ عام انسانوں کو ہونا چاہیے، یا چلو اعلیٰ حضرت کو کم از کم یہ کرنا چاہیے تھا کہ بالفرض کے لفظ استعمال کر لیتے، یا اے سننے والے کسے باشد کا لفظ استعمال کرتے، یا اے سننے والے کا لفظ استعمال کرتے، لیکن اعلیٰ حضرت نے صاف سیدھی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھی، یہ ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا۔ تو بھائیو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ان کے اپنے لوگوں کے فتاوی کے نزدیک درست نہیں ہے، غلط ہے، ماننے کے لائق تک نہیں ہے۔ اب بھی اگر رضا خانیوں کو کسی بات پہ کوئی پریشانی ہو تو کم از کم میں یہ کہوں گا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے اس سارے کے سارے ترجمہ کنز ایمان کے متعلق جو ان کے اپنے علماء کی تحقیق ہے اس کو ملاحظہ کر لیں۔ یار چلو ہماری تحقیق سے تو شاید ان کو اختلاف رہے گا، یا ہماری تحقیق سے تو شاید وہ جناب اتفاق نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے چلو اپنے علماء کی تحقیق سے تو تمہیں اس کو ماننا چاہیے، اور اس بات کو تم تسلیم کر ہی لو کہ یار یہ جناب ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ بالکل کسی قابل نہیں ہے، یہ بالکل اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ہم جناب امت مسلمہ کے سامنے پیش کریں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق اس ترجمے کو گنے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو کہہ دی بڑا عمدہ ترجمہ کیا گیا۔ اچھا ایک بات اور بھی ملاحظہ فرماتے جائیے، مختلف جگہ اعلیٰ حضرت نے انبیاء کے لیے تشریف لانے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ جاءکم رسول کا کہیں ترجمہ تشریف لانا، تمہارے پاس تشریف لائے، لاویں وغیرہ کیا ہے، تو اس پر بترالوی صاحب بڑے ہی اٹھے ہیں کہ جناب واہ واہ کیسا ہی عمدہ ترجمہ ہے، کیا ہی بہترین جناب انہوں نے صفحہ 107 تسکین الجنان کا انہوں نے کیا ہی وہاں گل کھلانے کی کوشش کی ہے کہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہی تھے، ان کا تو جناب کیا ہی ان کی پوچھ ہے، وہ تو جناب بڑے ہی اعلیٰ حضرت تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی وجہ فرق آئے اور تشریف لائے میں ثابت ہے۔ بترالوی صاحب لکھتے ہیں صفحہ 107 تسکین الجنان پہ کہ وجہ فرق آوے
آئے اور لائے میں ثابت ہے، ہر ذی شعور کے فہم و ادراک سے بعید نہیں کہ تشریف لائے جس طرح ادب و احترام پر دال ہے، اس طرح لفظ آوے میں کیسے ادب و احترام۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمہ کے اندر بعض جگہ جو انبیاء کے لیے تشریف لائے کا لفظ استعمال کیا ہے، تو بھائی اعلیٰ حضرت تو کیا بات تھی، وہ تو اعلیٰ حضرت ہی تھے، وہ تو واقعی اعلیٰ حضرت ہی تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہارے اعلیٰ حضرت تمہارے لیے اعلیٰ ہی ہوں گے، لیکن ہم تو ان کو ادنا حضرت بھی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ تمہاری ہی تحقیق سے وہ اعلیٰ حضرت ثابت نہیں ہوتے۔ جہاں تم یہ کہہ رہے تھے کہ یاد تشریف لائے، ہر سمجھ والا شعور والا آدمی سمجھتا ہے کہ تشریف لائے کے اندر ادب و احترام ہے، اور آوے کے اندر ادب و احترام نہیں ہے، اور اس کے اندر ادب و احترام کوئی نہیں ہے۔ لہذا یہ ترجمہ تشریف لائے ٹھیک تھا، ادب و احترام کا ترجمہ اگر ہونا ہے تو اس میں تشریف لائے کا ترجمہ ہونا چاہیے، آوے آئے یہ ترجمہ ادب و احترام کے لائق نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا بھترالوی صاحب، پتہ نہیں کہاں تم رہتے ہو، کس دنیا کے باشندے ہو آپ، پتہ نہیں آپ خلا میں رہتے ہو، پتہ نہیں آپ فضاؤں میں رہتے ہو، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا اعلیٰ حضرت کی اگر اس ترجمہ کنز الایمان کو اگر غور سے آپ پڑھ لیتے تو مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ تسکین الجنان نامی کتاب نہ لکھتے، لیکن آپ کی عقل میں بھی شاید غصہ بھرا ہوا ہے کہ آپ نے اس کی کنز الایمان کی پوری اس کی جناب اس کو آپ نے پورا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر پورا مطالعہ کر لیتے تو پھر آپ اس قسم کی کبھی بھی کم علمی اور جہالت کی باتیں نہ لکھتے۔ اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنی جگہ اعلیٰ حضرت نے آئے کا ترجمہ کیا ہے۔ آئیے کنز الایمان سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 32 کے اندر اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلوں کے ساتھ آئے، یہاں تشریف لائے کا ترجمہ نہیں کیا۔ عمران آیت نمبر 183، تم فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے، یہاں بھی آئے کا ترجمہ کیا ہے، رسول کے لیے تشریف لائے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آگے آئیے سورہ حجر کی آیت نمبر 11، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں، یہاں بھی رسول کے لیے آتا کا لفظ استعمال کیے، تشریف لانے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اب آگے آئیے سورہ مومنون کی آیت نمبر 44، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا۔ اب آئیے دیکھیے آگے کنز الایمان سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 کے اندر لکھا ہے، جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے، جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے، دیکھیے رسول کے لیے آگے پیچھے پھرنے کا لفظ، یہ بات اس کے لیے کیا ادب و احترام کی بات گنی جائے گی؟ اگر تم تشریف لائے آئے اور آوے کے اندر فرق کرتے ہو تو آگے پیچھے کیا اعلیٰ حضرت اس قابل نہیں تھا کہ اس پہ گرفت کرتے؟ بطرالوی صاحب پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے جناب ادھر 3 علماء سے تائید لے کر تو اعلیٰ حضرت کی تسکین الجنان لکھ کے محاسن گنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے قبائل آپ نے کیوں نہیں گنوائے؟ اچھا آگے آئیے کنز الایمان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کو دیکھ لیجیے، قد جاءکم من اللہ نور، اس کے اندر آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ اچھا اس نور سے کیا مراد ہے؟ وہ بھی تفسیر نور العرفان خزائن العرفان والے سے دیکھیے، مولوی نعیم الدین مراد آبادی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور رائے حق واضح ہوئی، اس سے کچھ فوائد حاصل ہو گئے۔ دیکھیے کہ یہاں سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کے اندر کہ لکھا ہے کہ سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا کیونکہ آپ کے اوپر نعیمی صاحب نے سواد کا مراد آبادی صاحب نے سواد کا نشان بنایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی محبت بھی کتنی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ اوپر سواد کی علامت ہے، سے تاریکی کفر دور ہوئی اور رائے حق واضح ہوئی۔ ایک بات اس سے یہ ثابت ہو گئی
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود نہیں لکھا بلکہ سواد کی علامت لکھ دی. اور دوسری بات دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا کا لفظ استعمال کیا ہے, تشریف لایا کا لفظ انہوں نے استعمال یہاں ہرگز نہیں کیا. اور دیکھیے عزت و احترام کے جو لوگوں کے لیے فتاوا اور لوگوں کے لیے جو ایک مطلب ہے تنبیہ کرنے والے اور لوگوں کے لیے ایک بات واضح کرنے والے کہ جناب تمہیں نبی کی تعظیم کرنی چاہیے, تمہیں نبی کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے, تمہیں تشریف لائے کے لفظ استعمال کرنے چاہیے. آئے آوے یہ بھی کوئی لفظ ہے, ان کو یہاں بھی تو دیکھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ نور سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, اور پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نور سے مراد بے شک آپ ہیں, لیکن آگے تشریف لایا کا لفظ نہیں بلکہ نور آیا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. واہ اعلی حضرت صاحب واہ, بڑی محبت کے دعوے, بڑے عزت و عظمت کی باتیں کر رہے تھے کہ جی ہم تو یہ کرتے ہیں, ہم تو یہ مانتے ہیں, ہم تو یہ بھی مانتے ہیں. لیکن آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور ایک بات یہاں یہ بھی کرتا چلا جاؤں کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور فرمایا گیا ہے اور آگے لکھا ہے کہ آپ سے طریقی کفر دور ہوئی اور رائے حق واضح ہوئی, یعنی آپ نور ہدایت بن کے تشریف لے آئے ہیں. تو امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے کہ نعیم الدین مراد آبادی نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مان کر امت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو واضح کیا کہ آپ نور ہدایت بن کے تشریف لے آئے. تو بھائی اس کے اندر اب آپ خود ہی اس کو ملاحظہ فرما لیجئے کہ یہ جو بریلوی کہتے ہیں کہ جی ہم تو نور من نور اللہ کے قائل ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ اور ٹکڑا مانتے ہیں, تو اب آپ وہ بھی دیکھ لیجئے